अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कर लेता हूँ, मैं कर जज़ाकल्लाह। हमने अभी तक ये पढ़ा, मुदीरुना ज़ू क़ामतिन तवीलतिन, हमारे प्रिंसिपल लंबे कद वाले हैं। हादा दफ्तरु ज़ू वरक़िन मुसत्तरिन, ये रजिस्टर लाइंड पेजेस वाला है, या इस पेज, हाँ ये होगा। अहमदु तालिबुन ज़ू इल्मिन व खुलुक़िन, अहमद तालिब इल्म है, इल्म वाला और अखलाक वाला। जू जो है वो मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से उसके बाद वाला कलमा मुजाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर है। ठीक है जी। जू का माना होता है साहिब या वाला। ठीक है जी, जी आगे बढ़े जी। هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل. یہ قمیص چھوٹی آستین والی. صحیح، وذاك ذو، اور وہ ذو کم طویل لمبی آستین والی ہے. بالکل صحیح. ذو کم من قصیرن چھوٹی آستین والی، اور ذو کم من طویلن، کم من طویلن لمبی آستین والی. صحیح جی. تو وہ والی ہے نا، دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، ذالکا اور ذاکا کا ایک ہی معنی ہے. جی الخامس. المسجد الذي في حينا ذو منارة ذو من... شیخ یہ کوشش کریں. ذو منارة منارتن. رتن ذو منارة واحدة. اصل میں شیخ وہ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کبھی کبھی مکھی بیٹھ جاتی ہے، تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں انک پہ نا، مکھی بیٹھ جاتی ہے تو وہ آگے پیچھے حرکت لگ جاتی ہے. اب آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ رول کے اعتبار سے جو ہے وہ پہچان سکیں. ذو منا رتن، منا منا رتن کلمہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدۃ، کیا معنی ہوگا اس کا؟ شیخ یہ حینا کا معنی شیخ حی، حی کس کو کہتے ہیں؟ شیخ یہ تو حی حی کہتے ہیں محلے کو، بستی محلہ. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے محلے کی جو بستی ہے وہ ایک مینارے والی ہے. ٹھیک ہے، ایک مینارے والی. مینار، مسجد کے ساتھ مینار نہیں ہوتا لمبا سا جو ہوتا ہے ٹاور ٹائپ کا؟ کوئی بات نہیں. اچھا جی. اقرأ الامثلہ ثم حول الجمل الآتیہ مثلها. یہاں پہ زو جو تھا وہ مذکر کے لیے آ رہا تھا، تو اگر جمع کے لیے یا مؤنث کے لیے آ رہا ہو تو کس طرح آتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں. جی ریڈ کریں. آپ نہیں، آپ نے کل پڑھ لیا. هذا الطالب ذو خلق. ترجمہ؟ یہ طالب علم اخلاق والا ہے، اخلاق والا ہے یا اچھے اخلاق والا ہے؟ اچھے ٹھیک ہے اخلاق والا. جی بالکل. هؤلاء الطالب هؤلاء طلاب. طلاب هؤلاء الطلاب ذو الخلق. ذو ذو خلق. خلق. تو زو کی جمع کیا ہے؟ ذو. ذو. مذکر کے لیے زو کی جمع ہے ذو، ذو. اور واحد مؤنث پہ آ جائے واحد شوف یہ ذوات. تو پڑھے نہیں، واحد مؤنث پہلے جو جیم سینٹینس ہے وہ. هذه الطالبة هذه هذه الطالبة صحیح. ذات خلق. ذات خلق. مؤنث کے لیے کیا ہو گیا؟ ذات. ذو واحد مذکر، ذو جمع مذکر، ذات واحد مؤنث. ثم هؤلاء الطالبات هؤلاء الطالبات ذوات خلق. ذوات خلق. ذو کی واحد مؤنث ذوات. ٹھیک ہے جی. اب سینٹینس ون ہے جی. جیسے آپ نے بتایا نا کہ زو کا معنی صحابی کر سکتے ہیں، تو حاضر طالب ذو خلق کا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ترجمہ، یہ طالب علم صاحب اخلاق ہے. بالکل کر سکتے ہیں، صاحب اخلاق کر سکتے ہیں، بالکل. بارک اللہ فیکم. جی اس کے بعد ہے حاضر الرجل ذو مال کثیر. یہ آدمی زیادہ مال والا ہے یا کثیر مال والا ہے یا صاحب مال ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جمع مذکر کیا بن جائے گی اسی سینٹینس کی، پورے سینٹینس کی؟ جب پورے سینٹینس کی کریں گے تو مطلب کیا ہے، شروع سے دیکھیں گے. حاضر الرجل، یہ واحد تھا، اس کی جمع کیسے بن جائے گی؟ ہؤلاء الرجال، یہ سارے آدمی. ذو کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ذو. مالن کثیرن بھی کر سکتے ہیں چاہے تو، اموالن کثیرتن بھی کر سکتے ہیں چاہے تو، یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں میں معنی سیم ہوگا. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہؤلاء الرجال ذو مالن کثیرن او اموالن کثیرتن. حاذا کی جمع ہؤلاء. بالکل. پھر واحد مؤنث کے لیے کیا سینٹینس بنے گا؟ الرجل کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ امرأة. هذه امرأة. اچھا وہ اگر نکرہ میں ہوگی تو امرأتن ہوگی، معرفہ میں لائیں گے تو کیسے آئے گی؟ هذه المرأة. مرأة. هذه المرأة. آگے ذات مال کثیر. بارک اللہ فیکم. هذه مال تو مال ہے نا،
وہ تو جمع میں نے کر دیا نا, اگر جمع کے لیے تھا تو جمع کر دیا, وہاں پہ بھی ضروری نہیں ہے. ذو مال کثیر, وہاں پہ بھی معنی صحیح تھا. جی المرأۃ ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ وہ اس کا جو شروع کا امرأۃ کا شروع کا حمزہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی حمزۃ الوصل ہوتا ہے, تو جب اس سے پہلے وہ لام آ جاتا ہے تو پھر وہ پروناؤنس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جمع مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ لیکن کون؟ ہاؤلائی, من ہاؤلائی, ہاؤلائی سا پڑھیں گے, نساء کریں گے. نساء, ہاؤلاء ان, جی نساء, سورۃ النساء نام سنا, خواتین کو کہتے ہیں نساء. رجل, رجل واحد مذکر میل, رجال اس کی جمع, رجل کی مؤنث امرأۃ, اور اس کی جمع نساء. ہاؤلاء النساء, آگے کیا ہوگا؟ زواتو, ذوات اموال کثیرۃ یا پھر مال کثیر, جو آپ کرنا چاہیں. کثیر کی جمع یہاں پہ جو ہے اموال کی صفت کے طور پہ آئے گا, اس وجہ سے واحد مؤنث آئے گا. اگر آپ کو یاد ہو پرانا رول تھا, غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سر اگر ان دونوں 3 میں اور 4 میں اگر مالن کا سیرین دیکھیں گے تو صحیح نہیں رہے گا. بالکل صحیح رہے گا, بس بالکل صحیح رہے گا. یہ صحیح لیکن ہے. آپ اوپر بھی دیکھیں, انہوں نے کیا کہا, ہؤلاء الطلاب ذو خلق کا, ذو اخلاق کا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں ذو مال کثیر, ذوات مال کثیر, وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. مغرب, مغرب تو اچھا, آج تو میں مغرب کا انتظار کر رہا ہوں, آج تو ذہن میں نہیں تھا, آج تو پہلا پیریڈ ہے. میں نے کہا ابھی مغرب کا بریک ہوگا. جی انشاءاللہ صحیح. ثم, جی اب آپ پیچھے سے پڑھیے گا. ادخل لعل علی الجمل الآتیہ, کیا انٹر کرنا ہے سینٹنسز پہ؟ لعل. علما, یہ جانتے ہوئے, کیا جانتے ہوئے؟ بان لعل من اخوات ان, کہ لعل جو ہے وہ ان کی بہنوں میں سے. ان کیا کرتا تھا؟ تاکید تو معنی میں تھا, اعرابی طور پہ کیا کرتا تھا؟ اپنے اسم کو نصب کرتا تھا اور اپنی خبر کو رفع کرتا تھا. تو لعل بھی یہی کرے گا. جی پیچھے سے پڑھیں, لیکن اب آپ اوریجنل سینٹنس کو نہیں پڑھیے گا, صرف لعل کے بعد پڑھیے گا. اور کوشش کریں جنہوں نے پچھلی کلاس میں ایک بار پڑھ لیا ہو وہ نہ پڑھیں, کوئی دوسرے پڑھیں. اگر دوسرا کوئی پڑھنا نہیں چاہ رہے تو پھر پہلے آن لائن والوں کو چانس دے دیں, آن لائن والوں کو بھی. آپ مسئلہ نہیں, سر کوئی نہیں پڑھا. آپ کی پاکولا کاف ہے. جی پڑھی ہے, نہیں پڑھی؟ میں پڑھ لوں سر؟ نہیں, اگر پچھلی بار پڑھ لیا ہے تو کم از کم ایک ہفتے میں واپس نہ پڑھیں, نیکسٹ ویک میں آپ پڑھ لیں انشاءاللہ, کیونکہ آن لائن کافی لوگ ہوتے ہیں, ان کی ٹرن آتی نہیں ہے, ان کی ایک. جی کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں یہاں سے؟ جی مائک کو تھوڑا سا, جی مائک تھوڑا سا قریب رکھیے گا. ہوا بخیری, بخیرن, بخیری لعلن بأن, کیا پڑھیں گے سر اس کو؟ ہوا بخیرن ہے. اب اس سینٹنس سے پہلے جو ہے لعل لگانا ہے. لعل کیا کرے گا؟ ہوا ضمیر کون سی والی تھی؟ مذکر واحد, مذکر واحد کی تھی. کس اعراب کی جگہ پہ تھی؟ غائب کی. اعراب کون سا تھا؟ رفع کی جگہ پہ تھی نا. رفع کی جگہ پہ کیوں تھی؟ مبتدا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, تو جب مبتدا کی جگہ پہ ضمیر آ رہی ہے تو رفع والی آ رہی ہے. اب جب اس ضمیر سے پہلے ہم لعل لگا دیں گے, لعل اپنے بعد ایک اسم کو نصب کرتا ہے, تو پھر ہمیں اس رفع والی ضمیر کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ نصب والی ضمیر لانی ہوگی. تو وہ کون سی ہو جائے گی؟ لعلہ بخیرن, بخیرن تنوین کے ساتھ. صحیح, لعلہ بخیرن, امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوگا. جی لعل کے بعد نصب والی ضمیر ہے. ہم آ رہا ہے تو اس کے اندر ضمیر دے گی ہم کی. جی ضمیر ہم کی نصب میں کیسے آتی ہے؟ لعلہم, لعلہم, جمع کا ہے نا. جی جی لعلہم لعلہم بخیر, بخیرن, لعلہم بخیرن, بالکل صحیح. ثم الثالث ہی بخیرن, ہی سے پہلے لعل لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انت, یہ آپ دیکھیں پچھلے پیج پہ, اگر دیکھیں تھوڑا سا پیچھے, لعلہا بخیرن, بارک اللہ فیک. الرابع کیا ہو جائے گا؟ لعلہن بخیرن, انت کا آئے گا لعلک لعلک بخیر, بخیرن, انتم کا آئے گا لعلکم لعلکم بخیرن, بخیر, انت کا آئے گا لعلکی, لعلکی لعلکی بخیرن, انتم کا آئے گا لعلکن, لعلکن لعلکن بخیرن. انا کیا بن جائے گا؟ لعلی
नाजिहुन, नाजिहुन का मतलब क्या होता है? नाजिहुन का मतलब होता है कामयाब, सक्सेसफुल। तो उम्मीद है कि मैं कामयाब हूँ। सुम्मा अल आशिर नानू का आएगा लअन्ना लअल्लना लअन्ना नाजहून नाजिहुना। नाजिहुन, ये नाजिहुना कैसी जमा है? की जमा है ये। जमा मुजक्कर सालिम, वाउनून, नाजिहुन के आखिर में वाउनून लगा के जमा बनाते हैं। जी नंबर 11, आएगा अल मुदीरु फी गुरफतिही, प्रिंसिपल अपने कमरे में है। इससे पहले लअल्ल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लअल्लल मुदीरा फी गुरफतिही, फी गुरफतिही, उम्मीद है कि प्रिंसिपल जो है वो अपने कमरे में है। अल इख्तिबारु सहलुन, अल इख्तिबारु सहलुन, हम कहाँ से आ गए इसमें? तो लअल्ल ही तो लगाना है, लगाएंगे तो कैसे होगा? लअल्लल इख्तिबा, लअल्ल क्या कर रहा है? जी नस्ब कर रहा है। लअल्लल इख्तिबारा सहलुन, उम्मीद है कि, इख्तिबार कहते हैं टेस्ट को, एग्जाम को, उम्मीद है कि एग्जाम या टेस्ट जो है वो आसान होगा। लअल्ल जो है वो इन्ना की तरह का इस्तेमाल होता है इसका, कि ये अपने बाद एक इसम को नस्ब करता है और अपनी खबर को रफा करता है। इसका माना होता है उम्मीद है कि, ठीक है, लअल्लक बिखैरिन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है जी। लअल्ल क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया, क्या मतलब आपका ये सवाल? जी इसका क्या एनालिसिस करना है? लअल्ल जो है हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, उसके बाद एक इसम है जो उसका इसम बन जाएगा, उसके बाद खबर है। अल इख्तिबारु सहलुन, ये मुब्तदा था और उसकी खबर थी। लअल्लल इख्तिबारा सहलुन, उम्मीद है कि इख्तिबार जो है वो सहल है। इसमें लअल्ल हर्फ मुशब्बह बिल फेल हो गया, अल इख्तिबार जो है वो उसका इसम हो गया, और सहलुन जो है वो उसकी खबर हो गई। इन्ना, जी जो जो काम इन्ना करता है, इस पे उन्होंने ऊपर अगर आप देखें तो लिखा है, जी बिल्कुल, खबर को रफा करता है, इसम को नसब करता है। ठीक है जी। इक़रा इल मिसालैन, जी आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने सवाल किया है, लेकिन वो इस क्लास के फिलहाल उसके हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं उसका ज्यादा तफसीली जवाब नहीं दे सकता, जो तरज्जी और इशफाक का आपने कहा। ठीक है जी। इक़रा, जी वो बाकी वजह से खैरिन जो है वो हरफ जर हो गया। जी जी वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। इक़रा इल मिसालैन, इन दोनों मिसालों को देखें। सुम्मा अकमिल जुमल अल आतिया बिवज़इ गालिन औ गालियतुन फिल अमाकिन अल खालिया। पहला सेंटेंस में आपको क्या बता रहे हैं, देखें, हाज़ल क़लमु गालिन। हाज़ल क़लमु का क्या मतलब है? ये कलम। सेंटेंस में ये किस जगह पे? शुरू में। तो सेंटेंस की क्या जगह होती है वो? मुब्तदा। सेंटेंस में ये मुब्तदा की जगह पे। मुब्तदा कैसा होता है एराबी एतबार से? एराब के एतबार से रफा होता है। तो हाज़ल क़लमु, ठीक है, हाज़ल क़लमु। अब उसके बाद उसकी क्या आएगी? खबर। खबर भी कैसी होती है एराबी एतबार से? रफा में होती है। तो इसको होना क्या चाहिए था? इसको अपेरेंटली होना चाहिए था गालुन, ऐसा होना चाहिए था ना, गालुन, लेकिन इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? गालिन। अब देखिए ब्रैकेट में आपको ये बता रहे हैं कि ये वर्ड असल में क्या था? ये वर्ड असल में था गालियुन, उस एतबार से ये रफा में है गालियुन। लेकिन वाओ, अलिफ और या, ये तीनों जो हैं ये हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। तो इस तरह जब अगर या आखिर में आ रहा होता है तो कुछ वर्ड्स में उस या को ड्रॉप कर देते हैं। अब जब या को ड्रॉप किया है तो इससे पहले कौन सा हर्फ है? लाम, और लाम पे हरकत क्या है? कसरा। तो उसका कसरा जो है वो बरकरार रहेगा, सिर्फ तनवीन के साथ आ जाएगा लेकिन कसरा बरकरार रहेगा। तो हुआ क्या कि किसी वजह से जो ये या था ये ड्रॉप हो गया। एराब असल में कहाँ पे शो होता है? आखिरी हर्फ पे। अगर एराब हरकत के साथ होता है तो आखिरी हर्फ पे होता है। जब या जो है उसको हमने गायब कर दिया है, तो वो आखिरी हर्फ जो कि एराब जाहिर कर रहा था, अब वो कहाँ चला गया? वो वो क्या होता है, वो इमाम कहाँ चले जाते हैं? वो जो गैब में चले जाते हैं। तो ये या जो है वो गैब में चला गया है, ठीक है। ये या जो है आखिर में, ये या गायब हो गया है। तो जब या गायब हो गया तो वो अपने साथ, जिस तरह इमाम कुरान को लेके चले गए हैं, तो इस तरह या भी जो है वो एराब को अपने साथ लेके चला गया है। जी। तो अब जब या एराब को अपने साथ ले गया है
تو اب اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا، تو پھر کون سا اعراب آئے گا؟ وہ کون سا اعراب ہوتا ہے یاد کریں؟ جب اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ تقدیری. اعراب کیسا ہے؟ تقدیری ہے، مقدر میں ہے، ذہن میں ہے، ظاہر نہیں ہو رہا. ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ ورڈ، وہ الفابیٹ جس پہ اعراب میں ظاہر ہونا تھا وہ خود ہٹا دیا ہے ہم نے، تو اس کے ساتھ اس کا اعراب بھی اب ظاہر نہیں ہو سکتا. اب یہ غالن، غالن کس اعرابی حالت میں ہے؟ دیکھیں اعراب کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ سینٹینس میں اس کی کیا پوزیشن ہے. سینٹینس میں غالن کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر ہے. خبر کون سی اعرابی حالت میں ہوتی ہے؟ رفع میں ہوتی ہے. تو یہ بھی رفع میں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ اس کا رفع ہمیں دکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، رفع میں ہے. کیوں رفع میں ہے؟ کیونکہ رفع ڈٹرمن ہوگا اس کی سینٹینس میں پوزیشن کی وجہ سے. جب سینٹینس میں اس کی پوزیشن خبر ہے، خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ بھی حالت رفع میں ہے. صرف اس کا اعراب ہمیں دکھ نہیں رہا. اس نہ دکھنے کی وجہ کیا ہے کہ جو اصل میں آخر کا جو الفابیٹ تھا جس میں اعراب نے ظاہر ہونا تھا، وہ اعراب، وہ حرف ہم نے ہٹا دیا. اچھا مؤنث کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اب آپ ورڈ دیکھیں، غالن کی مؤنث انہوں نے کیا بنائی ہے؟ اس میں یا جو ہے وہ واپس آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو مؤنث میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو بھی باہر نکال لائے گی. هذه الساعة غالیۃ، کیا ترجمہ بنے گا؟ هذه الساعة غالیۃ، یہ گھڑی غالیۃ مہنگی ہے. قیمتی بھی کہہ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غالیۃ مہنگی ہے. ٹھیک ہے جی. آن لائن کون ریڈ کرنا چاہ رہے تھے جنہوں نے پچھلی بار نہیں ریڈ کیا ہے؟ اسی ویک میں، اس ویک میں جو ایک بار ریڈ کر چکے ہوں وہ پلیز. ظاہر صاحب آپ نے اس میں نہیں ریڈ کیا؟ سر فرسٹ ٹائم ریڈ کروں گا سر. پلیز ریڈ کریں. السلام علیکم سر. انا اقرأ التمرین سر. نعم انا اقرأ التمرین. نعم. جزاک اللہ سر. الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا. الکتب العربیۃ سر اپنا عربی کی تھوڑا سا عربی کتابیں. دور کر دیں تھوڑا سا بس. جی سر. عربی کی کتابیں مہنگی ہیں ہمارے شہر میں. الکتب العربیہ سر یہ مبتدا ہے اور ترجمہ کافی. جزاک اللہ. اگر آپ اعراب میں غلطی کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو بتانا پڑے گا. آپ اعراب صحیح پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ الحمدللہ صحیح ٹریک میں. سر اگلی پڑھوں سر. جی سیکنڈ سینٹینس. سر حاضل کتاب رخیص وذاک غالیہ. سر یہ سر وذاک حاضل کتاب رخیص وذاک غالن سلن. ٹھیک ہے. حاضر لن الکتاب لن رخیص وذاک غالن. غالن غالن سر مذکر ہے کتاب سر. جی بالکل، کتاب مذکر ہے اس وجہ سے غالن استعمال کریں گے. سر ترجمہ کیا بنے گا؟ سر یہ کتاب سستی ہے اور وہ کتاب مہنگی ہے. بالکل صحیح. حاضل معجم بمئت ریال ہوا ہوا غالن سر. اگر یہ سمائی نہیں ہے تو سر. لیکن ہوا جب آ گیا نا، ہوا. ہاں یس سر یس سر ہوا آ گیا تو پھر یہ غالن بنے گا، مذکر ہے سر. بارک اللہ فیک. حاضہ الحقیبۃ یہ بیگ غالیۃ. صحیح. غالیۃ. بارک اللہ فیک. ترجمہ. سر یہ بیگ مہنگا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اب ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ آن لائن المعجم بمئت ریال ہوا غالن. یہ رفع میں ہی ہے، اس کا رفع میں دکھ نہیں رہا. صرف اس کو پڑھیں گے اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس کے آخر میں جو یا تھا وہ ہم نے غائب کر دیا. کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے آخر میں یا اور کبھی کبھی واو، ٹھیک ہے، وہ ہم غائب کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. آن لائن امید ہے کہ کیمرہ واضح ہے. جج کو کیا کہتے ہیں؟ جج کو امام صاحب کہتے ہیں. قاضی. اچھا اردو میں تو قاضی کہہ دیتے ہیں نا. عربی میں کس طرح کہنا چاہیے؟ قاضی یون کہنا چاہیے نا. لیکن اس کو بھی کس طرح کہتے ہیں؟ قاضن. قرآن کی کون سی آیت ہے؟ فقضی. نہیں یاد ہے مجھے، پارا نہیں یاد. فقضی وانت قاضن ایسے کچھ ورڈ ہے. آپ میں سے حافظ نہیں ہے کوئی؟ میرے جیسے ہی ہے سر. جی تو میں نے اپنی تعریف خود کر دی ہے کہ ماشاءاللہ مجھے جو ہے کچھ یاد نہیں ہے.
فقضی ما انت قاضن، یہ سورہ طہ ہے، آیت نمبر 72 ہے. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا، تو جب فرعون نے ان کو کہا تھا کہ تم کیسے ایمان لے آئے، میں تو تمہیں جو ہے وہ کاٹ کے درختوں پہ لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا فقضی ما انت قاضن، تم کر لو جو فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تو یہ ورڈز میں کیا ہوتا ہے، اس کے آخر کا یا ہم ہٹا دیتے ہیں. جب یا ہٹا دیا تو یہ اپنے ساتھ اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ کو لے گیا، تو اب یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکت ہے. یہ حرکت ہے کیونکہ یہ اوریجنلی ورڈ کا آخر نہیں ہے. اس پہ ہم ال لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا القاضی، اور پھر ایسی سچویشن میں یہ یا ساکن ہو جائے گا، اس میں پھر بھی اعراب تقدیری رہے گا. یہ کسرہ ذات کا اوریجنل کسرہ ہے، فاعل کے وزن پہ. فاعل قضا کرنے والا. اسم الفاعل یاد ہے آخر میں جو ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا اسماء مشتقات کا، اسم الفاعل جس کے اندر کرنے والے کا معنی ہوتا ہے. کاتب لکھنے والا، قاتل قتل کرنے والا، تو قاضی قضا کرنے والا، فیصلے کرنے والا. ٹھیک ہے جی. جی سر آگے پڑھوں سر؟ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا سر. فرسٹ میں غالن آئے گا جی، فرسٹ میں غالیتن آئے گا. الکتب تھا، الکتب جمع ہے اس وجہ سے غالیتن آئے گا. ٹھیک ہے جی. فقضی ما انت قاضن. جزاکم اللہ خیر. اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، میں ذرا سے اس کو ریڈ کر لوں. اوکے آگے انہوں نے کیا بتایا، آپ کیا کریں؟ اس کے بالکل قواعد ہیں، وہ بالکل آگے آئیں گے انشاءاللہ. اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھیں. ثم اقرأ الجمل الآتیہ، اس کے بعد آپ نے جملوں کو ریڈ کرنا ہے. کس طرح ریڈ کرنا ہے کہ آپ ان نمبرز کو ان ورڈز پروناؤنس کر رہے ہو. 100 کو کیا کہتے ہیں؟ 100. 100 کا استعمال کس طرح ہوگا آپ کو یاد ہو اگر، بلکہ ایک کام کریں ظاہر صاحب تھوڑی دیر آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے ریڈ کراتا ہوں. تھوڑا سا یہاں پہ ہم ریکال کر لیں. ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا عدد اور معدود کا، آپ کو یاد آ رہا تھا نا؟ چلو عدد اور معدود. معدود کون ہوتا ہے جی؟ جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ تھوڑا سا یاد کریے گا کہ عدد اگر 1 ہو، اچھا چلے عدد معدود. مذکر کے لیے 1 والا کانسیپٹ کس طرح کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر مجھے ایک کتاب کہنی ہے میں کیسے کہوں گا؟ کتابن. اگر مجھے ایمفیسائز کرنا ہے کہ ایک ہی تو میں کہوں گا واحدن. اس میں عدد کون ہے، معدود کون ہے؟ کتاب جو ہے وہ، کتاب کتنی عدد ہے؟ واحد عدد ہے. کتاب جو ہے وہ معدود ہے. اور اگر مؤنث ہو جائے گی مثال کے طور پہ حقیبتن، تو کیسے کہوں گا؟ واحدتن. ایک میں بلکہ 2 میں بھی کرتے ہیں، یا چلیں 2 میں آتے ہیں. جب ایک کی بات ہو رہی ہوگی تو عدد معدود کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ لیکن آپس میں ان دونوں ورڈز کا تعلق کیا ہے؟ زور سے بولو نا، جب صحیح جواب دے رہے ہو تو ایسے شرما رہے ہو، جب غلط بول رہے ہو. صفت موصوف ہے. ایک میں عدد معدود جو ہے صفت موصوف میں آتی ہے، اور موصوف چونکہ صفت کے تابع ہوتی ہے اس وجہ سے یہ مذکر مؤنث سے بھی جنس سیم ہے. 2 کتابیں کیسے کہیں گے؟ کتابانی. کتابانی میں 2 کا معنی آلریڈی موجود ہے. جس طرح کتابن میں 1 کا معنی موجود تھا، کتابانی میں 2 کا معنی موجود ہے. لیکن ایمفیسس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کتابانی اثنانی. اور حقیبتانی اثنتانی. ان میں بھی یہی چیز ہے، صفت موصوف. اور جنڈر میں موافقت ہے، اگر موصوف مذکر ہے تو عدد بھی مذکر ہے. 3 to 10، 3 سے لے کے 10 تک کیا ہوتا ہے؟ 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ کتب. اب کیا ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک عدد معدود کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا. اور جنس میں کیا ہوتے ہیں؟ اپوزٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، معدود مذکر ہوگی تو جنس مؤنث آئے گا. تیسری بات یہ کہ 3 to 10 میں جو معدود ہے وہ کیسے آتا ہے؟ جمع کے ساتھ آتا ہے. کتاب نہیں کہا بلکہ کتب کا. اسی طرح اربعۃ کتب، خمسۃ کتب الی عشرۃ کتب. اور اگر یہاں پہ کہنا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ ثلاث حقیبات. ثلاث حقیبات. ثلاث کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا. تنوین کیوں نہیں آ رہا؟ تنوین کیوں نہیں آ رہا؟
مضاف ہے اس وجہ سے تنوین نہیں آ رہا, اور یہ مضاف الیہ ہو گیا اس وجہ سے جر میں, کسرہ نہیں جر میں, ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ 3 سے 10 کے درمیان ہے اس لیے معدود کیسے آ رہی ہے؟ جمع کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ تھا 3 to 10 کا رول. اب انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے میاں. میاں کتنے ہوتے ہیں؟ میاں از 100, چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. میاں از میاں, اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. استعمال اس کا کیسے ہے لیکن انہوں نے آپ کو کیا بتایا, میاتو رجولن. اچھا اب دیکھیں دونوں ورڈز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. لیکن یہ کس طرح کا ہے؟ جر میں تو ہے لیکن کیا ہے؟ واحد ہے. 100 کے ساتھ جب استعمال ہو رہا ہے تو معدود واحد کا آ رہا ہے, جمع کا نہیں آ رہا. اور دوسرے انہوں نے کیا کہا آپ کو, میاتو امرأتن, مضاف مضاف الیہ. میاں کا ورڈ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے تو فرق نہیں پڑتا, اور یہ کیسے آئی؟ واحد کے ساتھ آئے. اور اسی طرح 1000 کا بھی رول ہے. الف, الف بھی مذکر مؤنث میں سیم رہتا ہے, تو آپ دیکھیں کیا کہا انہوں نے آپ کو, الف رجل و الف امرأتن او الف امرأتن, ٹھیک ہے. تو ابھی تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہوا ہے, آگے جا کے انشاءاللہ اور کھچڑی پکے گی. بورڈ نظر نہیں آ رہا آپ کو, ایسا کیوں ہے؟ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہونا چاہیے آپ کے پاس. نہیں, آپ کے اوپر جو اگر آپ موبائل پہ ہیں تو آپ کے پاس ایک اور ویڈیو اسکرین آ رہی ہوگی, یا چلے میں ذرا سا آپ کے لیے, اب تو میں بیچ میں آ گیا ہوں جی, ٹھیک ہے جی. آپ براہ مہربانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ حقیبت ان کی جمع حقائب بھی آتی ہے جی, حقیبات فی الحال میں نے آسانی کے لیے کر دیا. تو ابھی ہم اپنی کتاب پہ آ جائیں, حقائب, حقائب کر لیجیے گا بھائی اس کو, جزاکم اللہ خیر جی. وہ کہاں گئے آن لائن والے صاحب؟ جی جناب, اب آپ آگے ریڈ کریں ان سینٹینسز کو, اور آپ نے نمبرز کو جو ہے وہ ان کے رولز سر سر انا اقرأ سر. جی بسم اللہ. ها هذا التلفاز بألف ريال. یہ الفی ریال, الف ریال, بألف ریال سر. سر تلفاز کا کیا مطلب ہے سر؟ آج کس کو کہتے ہیں؟ تلفاز, ٹیلی ویژن کو, ٹی وی کو, ٹھیک ہے. رائٹ سر. سر نیکسٹ ہے ان دی. تو یہ ترجمہ کیا ہو جائے گا سر یہ ٹیلی ویژن, جی؟ یہ ٹیلی ویژن 1000 ریال کی ہے. بالکل صحیح. آسانی سر آسانی, ان دی الفی دولارن, میرے پاس ہندی ان دی الف دولارن سر, الف دولارن, ان دی الف دولارن مضاف مضاف الیہ بنیں گے سر. فی حاضل کتابی مئۃ صفحۃ, بارک اللہ فیک. اس کتاب میں فی هذا الکتاب مئۃ صفحہ, اس کتاب میں 100 پیجز ہیں, صفحہ ہیں سر. بیکم ہاذی الحقیبتی, حقیبۃ, حکیم سر یہ کم حقیبت, ٹھیک 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 سر. کتنے کا ہے یہ بیگ؟ بمئتی ریال, یہ 100 روپے کا ہے, 100 ریال کا ہے. 100 ریال کا ہے سر. اس کے بعد سر 5 فی ہذہ الکلیتی مئۃ طالب من پاکستان و مئۃ طالب من انڈونیشیا. اس ڈپارٹمنٹ میں 100 طالب علم پاکستان سے ہیں اور 100 طالب علم انڈونیشیا سے ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ علما, تقبل اللہ منک. ماشاء اللہ آپ کی قرات بہت اچھی تھی, بس مائک کو تھوڑا سا اپنے اس سے دور رکھیے گا تاکہ آواز آپ کی تھوڑی کلیئر ہو. ڈالر کا مطلب ڈالرز ہوتے ہیں, عندی الف دولار, میرے پاس 1000 ڈالرز ہیں, میرے پاس نہیں. نہیں میرے پاس نہیں ہے بھائی, بتا رہا ہوں, جھوٹ کیوں بولوں گا. ہاں ابھی کی بات ہو رہی, پتہ چلا باہر نکلوں اور تم آ جاؤ میرے پاس. الاسم کے بعد کم منصوب, یہ بیکم, اس کو بھی تفصیل میں نہیں جا رہا فی الحال, اس کو کرنے. اچھا جی, ترجمہ امید ہے کہ واضح ہوگا انشاءاللہ. الان ایک بار ہم نیچے کے الکلمات الجدیدہ جلدی سے دیکھ لیں. ذکیٌ جمعہ ازکیاء, کیا معنی ہے اس کا؟
ذکیٌ ذہین بارک اللہ فیک. غبی هذا ضد ذکی. this is not غنی, هذا غبی. جی ذکی کا اپوزٹ ہے غبی, جمع اس کی اغبیا. کن ذہن کہہ لیں. خلق و جمعہ اخلاق. ثم مئۃ و الف روبیۃ جمعہ روبیات. روبیہ جو ہے روپیز کو کہتے ہیں. متزوج کیا تھا افنان؟ شادی شدہ. اور عزب اس کی اپوزٹ صحیح اعزاب. یہودی جمعہ یہود. معجم جمعہ معاجم. معجم کس کو کہتے ہیں عبدالصمد بھائی؟ معجم کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو. بارک اللہ فیک. ڈکشنری کو. دولار جمعہ دولارات. دولار کس کو کہتے ہیں ریان؟ دے دو پھر اس کو, بھائی کی مدد کر لو تھوڑی. صفحۃ جمعہ صفحات. ناجح کا کیا معنی تھا جی شاہ رخ بھائی؟ ناجح کامیاب, سکسیسفل. آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے نا اس لیے آپ سکسیسفل نہیں. غالن کا کیا مطلب تھا جی سلطان صاحب؟ غالن. غالن معنی مہنگا یا قیمتی, اور اس کی اصل کیا تھی؟ غالیون اصل. اور ضد کیا تھی؟ ضد رخیص. رقیص نہیں, رخیص. رخیص رخصت جیسے ہوتا ہے نا ایسے رخیص. کمن جمعہ اکمام. کم سلیو یا قمیص. ٹھیک ہے جی الحمدللہ معنی کلیئر ہے. پیچھے جو رہ گیا وہ اس کتاب میں آپ سے جو یہ نیا ماشاءاللہ آپ کی وہ کریں گے. کون جملن, کیا کرنا ہے اب؟ جملے بنانے. مستعملن الکلمات الاتیہ یوزنگ دا فالوئنگ ورڈز. ضد کا معنی ہوتا ہے اپوزٹ. ضد بمعنی اپوزٹ. ذکیون جی جملہ بنائیں ذکیون کا. المدرسۃ مؤنث ہے, خبر مذکر ہے. ایسا کیوں؟ ھذا المدرس. ذکیون بھی کر سکتے ہیں, اور اگر المدرسۃ کرنا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ذکیۃن. بارک اللہ فیک جزاکم اللہ خیر. کمن کا معنی تھا سلیو کا, قمیص کی جو سلیو ہوتی ہے آستین. جی اس کے بعد عبدالصمد بھائی سیکنڈ ورڈ کیا ہے ذکی کے بعد؟ من فضلک. مئۃن. اس کا کوئی سینٹینس بتا دیں پلیز. 100 100. کوشش کچھ بھی بنا دو یار, کچھ بھی 2 ورڈ عربی کے بول دو, ایک کو میاں رکھ دو دوسرے کو کچھ اور رکھ دو. کوشش تو کرو نا. ارے بابا کوشش, کوئی ورڈ تو عربی کا ذہن میں آ رہا ہوگا. افنان مئۃن اس طرح کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو. کہو نا بھائی. دیکھو مئۃن ورڈ ہے, اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہو, خبر بھی بنا سکتے ہو, کچھ بھی بنا دو, لیکن بناؤ ضرور, لیکن جلدی. 100 کے ہوتے ہیں. ماں مئۃن, یہ مئۃن یہی ورڈ ہے. مئۃن اس کو لکھتے ہیں ایسے, اس میں الف پروناؤنس نہیں ہوتا. مئۃن. اب جو سونے پھر آپ آگے والے کا سوچو. ابھی ریان بتا رہا. هذه الساعة هذه الساعة بمئة روبیۃ کہنے, بمئة ریال کہنے. یہ گھڑی 100 روپے کی ہے, یہ 100 ڈالرز کی وغیرہ وغیرہ جو آپ کہنا چاہیے. صحیح جی. پیچھے سے متزوجن کا ایک سینٹینس بتاتے ہیں. جلدی سے. متزوجن کا سینٹینس. هذا رجل متزوج. هذا الرجل متزوج. اور عزبن کو اسی کے سینٹینس میں آگے کچھ جوڑیں کہ عزبن بھی آ جائے. واہ. وذالک اگر کہیں اس کا بھائی تو کیسے کہیں گے؟ اخو. واہ اس کا بھائی. اخو واخوہ عزب. عزبن. هذا الرجل متزوج واخوہ عزبن. بارک اللہ فیک. آن لائن اگر ہو سکے تو پلیز آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ورڈز کے سینٹینسز ضرور لکھ کے بھیجیں, میں ان کو ریڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کہاں کہاں پہ کریکٹ ہیں. عزب غیر شادی شدہ. جی پیچھے سے خلق کو بھی کوئی سینٹینس بنا دیں. خلق. عندی مئۃ ریال آپ نے بنایا تھا, وہ بھی سینٹینس بالکل صحیح تھا. جی بالکل. خلق. جی بنا رہے ہو, بتاؤ. حاضر بس سارے سینٹینس بےچارے. حاضر اخلاق. آپ یہ سینٹینس بناؤ, میری بہن اچھے اخلاق والی ہے. کیسے بناؤ گے؟ میری بہن کیسے کہیں گے؟
میری بہن, بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اخت. تو اخت میری بہن, اختی اختی, بس اختی ہی نہیں, وہ اس کی بہن ہو جائے گی. اختی میری بہن. اچھے اخلاق والی ہے, کیسے کہیں گے؟ زو تھا مذکر کے لیے, اس کی مؤنث کیا تھی؟ زواتو وہ جمع تھی. ذاتو, ذاتو خلقن. اختی ذاتو خلقن. آپ سے بولا نہیں جا رہا نا, کیونکہ آپ کو نہیں لگتا آپ کی بہن اچھے اخلاق والی ہے, ایسا ہے؟ اچھا چلو بولو, چلو بولو. اختی ہی نہیں, وہ اس کی بہن ہے. اچھا چلو میری بہن کر دو. اختی ہی, بالکل صحیح. اختی ہی ذاتو خلقن. امی ذات خلقن بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اختی ذات خلقن جیدن بھی صحیح ہے, لیکن ذات خلقن کے ویسے اندر معنی یہ ہے. جی آخری ایک سینٹنس بنانا ہے جس میں دولار اور غالن کو دونوں کو جمع کرنا ہے سینٹنس کے اندر. جی بالکل بتائیں. دولارن کرنسیجن غالن. دولارن کرنسی نہیں بولیں گے جی, اور پھر بھی آپ کے سینٹینس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, آپ مبتدا کو نکرہ لا رہی ہیں. کوئی اور سینٹینس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سینٹینس بنا ہے, یعنی کوئی چیز کہے کہ یہ چیز اتنے ڈالرز کی ہے اور یہ ایکسپینسو ہے, کس طرح کہیں گے؟ یہ کرسی کے بارے میں بتا دیں, یہ کرسی اتنے ڈالرز کی ہے اور یہ بہت مہنگی ہے. ہاذا کرسیجن. ہادہ کرسیون تو ہو گیا, یہ کرسی ہے. اچھا, پھر حاضل کرسی. ہادل کرسی, حاضل کرسی مئت احرام دولار. احرام, ہادل کرسی, کرسیجن ہادل کرسی مئت دولارن بی بمئت دولارن مئتی دولارن وہو غالن. وہوا غالیہ غالن. بہت, ہے نا غالن. بہت کیسے کہا تھا؟ وہوا وہوا غالن ہو گیا, وہ ذو غالن. وہوا غالن وہ مہنگی ہے, یہ ہو گیا. یا وہ کرسی مہنگی ہے. بہت کیسے کہیں گے؟ جدن. وہوا غالن جدن. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی بنانا ضروری ہے, یہ صرف پریکٹس کے لیے ہم سینٹینسز بنا رہے ہیں. تو آپ نے کیا سینٹینس بنایا؟ ھذا الکرسی بمئت دولار وہوا غالن جدن. صحیح. زمینی ھذا الکرسی غالن وہوا بمئت دولار. صحیح, بالکل کرنسی صحیح. کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کرنسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک ورڈ تھا میرے ذہن میں فی الحال آ نہیں رہا. کرنسی ایک تو ہوتا ہے, میں آپ کو پتا کر کے بتاتا ہوں. عملتن, عملتن پتہ نہیں اس معنی میں صحیح ہے یا نہیں, آپ جو کانسیپٹ کہنا چاہ رہی ہیں. عملتن ویسے کرنسی کو تو کہتے ہیں جی ہاں, فلوس از کرن وہ والا. یہ جو ہے نا ایک کرنسی ہے, یہ آئیڈینٹی کے طور پہ کرنسی, کیونکہ وہ جو کانسیپٹ دینا چاہے نا کہ ڈالر ایک مہنگی, تو عملتن کا ورڈ آپ یوز کر لیں, جیسے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ الدولار عملتن غالن غالیتن, پھر آپ کہہ دیں گے عملتن عین میم لام تا. عین میم لام اور گولتا تاب. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز جی. ھذا الکرسی بألف دولار و کم غالن ھذا. ٹھیک ہے چلے. جتنا ھذا الکرسی ہوگا, محمد ظاہر صاحب کرسی نہیں ہوگا. ھذا الکرسی بمئت دولار وہو, جی بالکل صحیح. صدیقی ذات خلق کریم, صحیح ہے. صدیقی ذاتو نہیں ہوگا, صدیقی ذو خلق ہوگا. صدیقتی کریں گے تو ذاتو ہو جائے گا صدیقتن کے ساتھ. کامران صاحب آپ کا سینٹینس کہاں گیا؟ زمیلی عندہ کریں گے, زمیلی عندہ مئت دولار, بالکل صحیح, پھر صحیح ہو جائے گا. زمیلی عندہ مئت دولار. ٹھیک ہے جناب, ٹائم ہمارا ہو گیا ختم انشاءاللہ. پھر آپ سے اگلا ہفتے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے ایک چیپٹر کر لیا ہے, یہ بھی تھوڑا ہمارا سلو گیا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم سلولی لیکن پیس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. حدیث نمبر ہے 333 333. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان جاریتن, ایک لڑکی, وجد رأسها, پایا گیا اس کے سر کو, مرزوزن, کچلا ہوا, بین حجرین, دو پتھروں کے بیچ, یعنی کسی نے دو پتھروں کے ذریعے اس کے سر کو پکڑ کے کچل دیا.
وہ ابھی موت و حیات کی کشمکش میں تھی, وہاں سے کسی کا گزر ہوا, فقیلہ, تو اسے کہا گیا من فعل ھذا بکی, کس نے کیا ہے تیرے ساتھ یہ. بول تو نہیں سکتی تھی, تو اس کے سامنے نام لیے گئے, ہوتے نا معاشرے کے بدماش, ان کے نام لیے گئے, فلان فلان, تو سر سے اشارہ کرتی رہی نہیں, حتی ذکر یہودی, حتیٰ کہ ایک یہودی کا ذکر آیا, فاومأت برأسها, تو اس نے اشارہ کیا اپنے سر سے, یعنی اس باتن کہ ہاں یہ ہے. فأخذ اليہودی, اس یہودی کو گرفتار کر لیا گیا, پکڑ لیا گیا. فاعترف, اس نے اعتراف کر لیا, منٹوں میں کیس نپٹ گیا. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اسلام نے حکم دیا, کیا حکم دیا, کہ ان یرز رأسہ, کہ اس کے سر کو بھی کچلا جائے, بین حجرین, دو پتھروں کے بیچ. ہمارے حق میں ہوتے تو راتوں رات واپس اسرائیل پہنچ جاتا وہ. اس کو کہتے ہیں قصاص, اور قصاص میں بھی جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, جس طرح تم نے برا کام کیا ہے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی, جس طرح تمہیں سزا دی گئی ہے تم نے بھی ویسے ہی سزا دینی ہے. صحیح مسلم کے اور سنن نسائی کے کچھ الفاظ مزید ہیں. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ان یہودین, ایک یہودی, قاتل جاریتن, اس نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا, علی اوضاح, زیورات کے لیے. اوضاح زیورات کو کہتے ہیں. سونا پہنا ہوا تھا, وہ اکیلی جا رہی تھی, لوٹنے کے لیے اس نے اس کی جان لے لی. فَأَقَادَهُ بِهَا رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے قتل کے جرم میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ جو نا وقوت, واو قاف دال, وقدا, اس کو کہتے ہیں قصاص. قصاصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اس عورت کے بدلے قتل کیا. تو لڑکے نے قتل کیا تھا لڑکی کو, تو اس سے پتہ کیا چلا کہ عورت کو اگر قتل کرے گا مرد تو مرد کو قتل کیا جائے گا. عورت نے اگر مرد کو قتل کیا تو اس کو, چونکہ نفس کے بدلے کیا ہے, نفس, پھر وہ جنس نہیں ہے, نفس کے بدلے نفس. جی آپ نفس ہیں, جان جان. ہاں, یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچی مسلمان ہے اور قاتل کافر ہے. اگر اس کا الٹ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, صرف دیت, کیونکہ مسلمان کو کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا. مسلمان کی شان بڑی اعلیٰ ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو اعلیٰ کر دیا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ مسلمان کافر سے وراثت نہیں لے سکتا, اور مسلمان کی وراثت کافر میں تقسیم نہیں ہو سکتی. اگر باپ بیٹا کافر مسلمان ہے, ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام مسلمانوں کو عزت دیتا ہے. نہیں, ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے. صاحب جو یہ یہودی قتل ہوا قصاص میں, تو اس کے اوپر قیامت والے دن اس قتل کا گناہ نہیں ہوگا. جی, وہ تو ویسے ہی جہنمی ہے غیر مسلمانوں کی وجہ لیکن سے. یہ اس کا حساب نہیں ہوگا. ہاں, یہ معاملہ ختم ہو گیا نا. جس جرم کی سزا مل جائے اس پر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا محاسبہ نہیں ہوگا. جی, وہ تو تب ہے نا جب وہ راضی ہوں گے دیت لینے والے کہ ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کرتے. یہ یہودی قاتل تھا نا, اور وہ لڑکی مسلمان تھی, نہیں قتل. جی, اس سے حدیث میں دیکھیں ایک جگہ آتا ہے فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ, ایک جگہ آتا ہے یہودین. یہ زیر اور پیش اور زبر, اس کے کچھ قاعدے وائدے معلوم ہیں آپ کو, تھوڑے بہت معلوم ہے. تو یہ اب اعرابی حالت, علم الاعراب سے کچھ واقفیت ہے تھوڑی تھوڑی. تو ایک جگہ یہودی پر پیش ہے, دوسری جگہ یہودی پر زبر ہے.
यहूदी की मर्जी। हाँ हाँ, क्यों? सवाल ये क्यों? शाबाश। अन्ना जबर देता है अपने इसम को, तो अन्ना यहूदियन इसम है अन्ना की वजह से, तो दूसरी जगह यहूदी पर पेश क्यों है? वजह है ना, क्यों नहीं वजह? फेल मजहूल है, फेल मजहूल का नाइब फाइल आता है और वो मरफू होता है। फेल मजहूल का नाइब फाइल होता है और उस पर पेश आती है। सब क्लास के आखिर में आपने हमें एक छोटी सी चीज समझानी है हदीस से, लेकिन आपके पीरियड में नहीं है। हदीस तौफीकी और हदीस तौफीकी, आप प्लीज ये समझा दीजिएगा, कल हमारे समझ कल कौन से सब्जेक्ट में था? उसूल हदीस किसने पढ़ाया था? दावत शेख ने दावत दी। चलो मैं उनसे कह दूंगा दोबारा समझा भाई दें। आप समझा दे, आपकी समझ आ जाएगी हमें। हैं? चले हम पीरियड खत्म होगा तो पूछ लेंगे आप क्या समझे। मसला लिखे नंबर 1। अच्छा, आप में से कौन बताएगा मरजूज कौन सा सीगा है? रज्जा या रज्जू या रुज्जू? रज्जन मरजूजन, मरजूज कौन सा सीगा है? लिखा हुआ है ना हदीस में मरजूज। रज्जा या रुज्जू? रज्जन आगे, फिर रुज्जा और मरजूज। मरजूज इससे मफूल है, मफऊलुन मरजूजुन। अभी तो लगता है आपने किताब उठाई है अरबी ग्रामर की शायद, है ना? मुकदमा पढ़ा गया, नहव किसको कहते हैं। वैसे इस पर मेहनत कम करते हैं यहाँ पर ना, इस पर मेहनत ज्यादा करें, क्योंकि हदीस है या तफसीर है जो भी है वो अरबी ग्रामर से जुड़ा हुआ है। अगर अरबी ग्रामर अच्छी होगी तो ये चीजें भी अच्छी हो जाएंगी, वगैरह नहीं होंगी। उस पर मेहनत करें। आप जब पढ़ेंगे ना थोड़ा सा उन कवायद को, उसका इजरा जब करेंगे, जैसे मैं भी करवा रहा हूँ, साथ साथ कुछ सवालात करूंगा आपसे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ कवायद हो। मैंने पिछले साल कुछ मिसालें दी थी आपको, कौन सी किताबें? कहा था ना ये किताब पढ़ें आप, इल्म सर्फ और इल्म नहव। अगर इब्तदाई भी याद कर लें आप तो बुनियादी चीजें आपके पास आ जाएंगी। जी क्या? ये किधर है? माइक चेक करो। नंबर 1 पहला मसला है, सब जमात करी होगी। अजान भी नहीं हुई, 17 मिनट पे तो अजान है। अगर जमात खड़ी होती है हमें बैठने भी ना देते यहाँ पर। अच्छा चलें, पहला मसला है मर्द को औरत के बदले कत्ल कर दिया जाएगा किसासन। आप लिखो, मर्द को औरत के बदले कत्ल कर दिया जाएगा किसासन। जैसा कि अल्लाह का फरमान है अन्नफ्सु बिन नफ्सी, जान के बदले जान। आपका पहली दफा दाखिला हुआ आज? बुक का नाम है उम्दतुल अहकाम। उम्दतुल अहकाम जी। अन्नफ्सु बिन नफ्सी, जान के बदले जान। नंबर 2, कातिल को उसी तरह कत्ल किया जाएगा जिस तरह उसने कत्ल किया है। कातिल को उसी तरह कत्ल किया जाएगा जिस तरह उसने कत्ल किया है। जी हमारे यहाँ एक पता नहीं कहां से आ गया, वो आप पढ़ेंगे जाकर आगे। सही मुस्लिम में एक नबी इस्लाम के एक चरवाहे को कुफार ने यानी मुसला कर दिया था, आजा काट दिए थे, तो नबी इस्लाम ने भी उनके आजा काटे हैं, पूरी की पूरी सजा देनी है।
تاکہ اس مقتول کے ساتھ انصاف ہو سکے اور پھر معاشرے میں لوگ نشان عبرت بن جائیں کہ اس کو دیکھ کر ایک دہشت پیدا ہو جائے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں. اور ہمارے یہاں پتہ چلتا ہے سزا مل گئی ہے، سالوں بعد پتہ چل رہا ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے ایسے ہی. اب اذان ہو رہی ہے جو چلیں پھر نماز کے بعد انشاءاللہ. کیا یہودی کے بدلے نبی بعد، یہ جو یہودی نے قتل کیا ہے اس قتل کو کیا کہیں گے؟ قتل عمد. عمد عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر مارنا. تین سو 34 نمبر حدیث جی 334. ہاں ہاں وہ مسائل وہی تھے جو لکھوا دیا جی جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ لما فتح اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ تھا، مکہ کی، جب مکہ فتح ہوا، کب فتح ہوا تھا؟ 6 کو 5 کو؟ ہاں جی 8 کو. ابھی حل کیا، صحیح بات، نمبر کاٹنے پڑیں گے لگتا ہے مجھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی، قتلت حزیل رجلا، قبیلہ حزیل نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، من بنی لیس، بنی لیس میں سے. لیس بھی قبیلہ ہے، حزیل بھی قبیلہ ہے. بقتیل کان لہم فی الجاہلیہ، اپنے اس مقتول کے بدلے جس کا قتل دور جاہلیت میں ہوا تھا. حزیل جو قبیلہ ہے اس کا ایک بندہ دور جاہلیت میں قبیلہ لیس نے مار دیا تھا. اب جب ان کو غلبہ حاصل ہوا مکہ پر، فاتح بن گئے، تو ان کے اندر وہ طاقت آ گئی کہ اب ہم بنی لیس سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو دور جاہلیت کے اندر قتل شدہ بندے کا بدلہ اب لیا آ کر اور اس کو مار دیا. پرانا بدلہ لیا، پرانا. تو جب اللہ کے رسول کو یہ بات پتا چلی تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد حبسا، تحقیق روک دیا تھا. حبسا کا معنی ہوتا ہے روکنا، محبوس جس کو روک دیا جائے. جب ہوا رک جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حبس ہو گیا ہے نا، رکاوٹ آ گئی ہے. تو جب اللہ رب العزت نے روکا مکہ سے الفیلہ، ہاتھی کو، اب جانتے ہیں نا وہ قصہ ہے ہاتھی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب، ابرہہ کا لشکر تھا، یہ ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا. اور اس وقت عبد المطلب بڑا، یعنی ان کا اس وقت مکہ کے اندر ایک نام تھا، سارے ان کے پاس آئے، حملہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی چلو اپنے اپنے سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ سائیڈ میں، جس کا گھر ہے وہ خود ہی دیکھے گا، اس کو ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پھر جس کا گھر تھا اس نے اپنے گھر کا دفاع کیا. بالکل نہیں، مسلمانوں کا توکل کا عالم یہ کہ کالا کتا کالی بلی دے کر روانہ ہو جاتے ہیں. وہ کالے کرتوت کی وجہ سے تو کالے بلی سے ڈر رہے ہیں. 10 روپے والا کپڑا گاڑی پہ باندھ لیں گے، 20 روپے والی جوتی باندھ لی، کیا ہوا بھائی؟ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. یہ جوتی جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکانی چاہیے تھی. امید تو وہ لگاتے ہیں نا، ٹکا لگاتے ہیں یہاں پر، تو اس سے زیادہ اچھا یہ ڈال دیا جائے، نظر نہیں لگے گی، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، بولے بے وقوف آدمی. تو جب بے وقوف بولیں گے تو نظر تھوڑی لگے گی. وسلط علیہا رسولہ، اور اللہ رب العزت نے اس مکہ پر تسلط عطا فرما دیا اپنے رسول کو، غلبہ. یعنی 2 کس سے یہاں ذکر ہو گیا اشارتاً، ایک اصحاب فیل کو روک دیا مکہ پر حملہ کرنے سے، اور نمبر 2 جب رسول اللہ کو یہاں سے نکالا گیا تھا اس رسول کو دوبارہ وہاں فاتح بنا کر بھیج دیا. والمؤمنین، اور اہل ایمان کو.
गलबा अता फरमा दिया मक्का में, खून खराबा नहीं हुआ, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। ये होता है मुसलमानों का, अगर अकीदा मनहज फिक्र मजबूत हो तो फिर मुसलमानों का रोब होता है, लड़ेंगे भाग जाएंगे, या लड़ने की ताकत ही पैदा नहीं होगी। हमारे यहाँ लड़ने का इरादा नहीं होता, नतीजतन जो केस 70 साल पुराना है ना, तो आज भी उसी तरह ही है, बल्कि हम जितना मसला उठाते हैं उतना ही खराब होता है, इसलिए कि वो संजीदगी नहीं है, वो मनहज नहीं है, वो तरीका नहीं है, वो अंदाज नहीं है, या आपको वो पूरा का पूरा उसमें एक आजाद माहौल नहीं दिया गया कि आप ये कर सकें। और हो सकता है कुछ ना चाहते हो कि ये मामला हल ही ना हो, तो जो सिस्टम चल रहा है वो चलता ही रहे, वरना ताउन का ये सिलसिला बंद हो जाएगा। वहां यही होता था, या तो फाते बनकर आ गए या शहीद हो गए, बस इसके अलावा कोई सूरत नहीं थी। जी। व इन्नहा, आपने अब जब मक्का फतह हो गया तो आपने एक ऐलान कर दिया, इन्नहा लम तहिल्ला लिअहदिन, नहीं है ये मक्का हलाल किसी के लिए, काना कबली, नहीं था हलाल किसी के लिए मुझसे पहले, किसी के लिए हलाल नहीं था मुझसे पहले। वला तहिल्ला लिअहदिन बादी, और नहीं हलाल होगा मेरे बाद किसी के लिए। वला तहिल्लु, हल्ला या हिल्लु, नहीं हलाल होगा मेरे बाद किसी के लिए, यानी यहां पर खून बहाना किसी के लिए जायज नहीं है, ना मुझसे पहले जायज था और ना ही मेरे बाद किसी के लिए जायज होगा। अलबत्ता व इन्नमा उहिल्लत ली साअतम मिन नहार, मेरे लिए एक घड़ी के लिए हलाल किया गया था कि आप अपने दुश्मनों से बदला ले सकते हैं, और आपने चंद अफराद का नाम लिया था, ये जहां भी मिल जाए इनको कत्ल कर दो, हत्ता के बैतुल्लाह के गिलाफ को भी अगर पकड़ा हुआ हो इस बंदे ने तो उसको कत्ल कर देना। वो एक लम्हे के लिए था। व इन्नहा साअती हादिही हरामुन, अब वो लम्हा भी मेरे लिए हराम हो गया, मेरा वो लम्हा जो एक वक्त के लिए मुझे दिया गया था, उस वक्त के बाद वो भी क्या हो गया, हराम। अब नबी हो या गैर नबी हो, इस मक्का की, इस हरम की हुर्मत का तकादा यह है कि आप खून नहीं बहा सकते। खून बहाना तो दूर की बात है, फरमाया ला युज़दु शजरुहा, उसके दरख्त को भी नहीं काटा जाएगा। हुदूद हरम, पूरे हुदूद हरम के लिए, हुदूद हरम मक्का जो है उसके, यानी उसका जो हरम है वो 4 रास्तों के अंदर है, यानी वहां उन्होंने वो गेट लगाए हुए हैं जहां लिखा हुआ होता है आप हुदूद हरम में दाखिल हो रहे हैं, तो कहीं से भी दाखिल हो जाएं, जहां से वो लिखा हुआ है तो वो हरम में दाखिल हो गए। और ये हुर्मत पूरे उस हरम के लिए है, हरम मदनी के लिए और हरम मक्की दोनों के लिए। इसी तरह दूसरा हुक्म यह है कि वला युख्तला खलाहा, और ना उसका घास खोदा जाए, उसके घास को भी ना खोदा जाए। होता है ना कि घास को हम जमीन के नीचे से निकाल कर शिफ्ट कर देते हैं, घास को भी नहीं खोदा जाएगा। वला युज़दु शौकुहा, उसकी खारदार झाड़ियां भी नहीं काटी जाएंगी, कांटेदार झाड़ियां भी नहीं काटी जाएंगी, यानी कांटे है ना, कांटा भी नहीं तोड़ा जाएगा। वला तुल्तकतु साकितुहा, वहां पर गिरी हुई चीज को भी नहीं उठाया जाएगा, पड़ी है तो पड़ी रहे। इल्ला लिमुनशिद, सिवाय उसके लिए जिसने ऐलान करना है। मुनशिद कहते हैं ऐलान करने वाले को। अगर आप उठाना चाहते हैं तो उठा लें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि यह हाजी का सामान है, आप इसका ऐलान करें। या फिर वहां एक जगह बनी हुई है मखसूस जहां पर गुमशुदा सामान जमा करवाया जाता है, उठा के वहां जमा करा दें जाकर। जी 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 जी। कौन सी? वो हरम मक्का के लिए है, वो जो बयान किया गया। वमन कुतिला लहू कतीलुन, जिसका कोई शख्स कत्ल हो जाए, जिसका कोई शख्स, कोई फर्द खानदान का कोई कत्ल हो जाए, फहुवा बिखैरिन नज़रैन, तो उससे 2 में से कोई एक इख्तियार है, 2 में से कोई इख्तियार है। इम्मा अन यक्तुला, या तो यह है कि वो बदला ले ले, कत्ल कर दे उसको। नंबर 2 व इम्मा अन युफ्दिया, या वो क्या करे, फिदिया ले ले उससे, यानी दियत ले ले। या तो वो कत्ल करे उसको, या वो फिदिया का तकाजा करे उससे,
یہ دو راستے ہیں اس کے پاس. قرآن میں بھی ہے نا اسی چیز کا ذکر ہے, یا تو قصاص ہے یا فدیہ ہے. اور معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں, یعنی کلی طور پر معاف کر دیں. معافی کی ایک شکل یہ ہے کہ فدیہ لے لیں, کیونکہ جان بخش دینا بہت بڑی معافی ہے یہ. پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں یہ پیسے کوئی چیز تھوڑی ہے, یہ تو آپ ہو سکتا ہے 4 مہینے میں 1 سال کے اندر کما کر اس کو دے دیں آپ, لیکن چلے گئے تو پھر ختم. اس لیے معافی اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاف کر دیں اور آپ دیت لے لیں. اور ایک معافی یہ ہوتی ہے کہ آپ دیت بھی معاف کر دیں, مجھے دیت بھی نہیں چاہیے. فقام رجل من اہل الیمن, ایک شخص یمن میں سے کھڑا ہوا, یقال لہ ابو شاہ, جس کو ابو شاہ کہا جاتا تھا. ابو شاہ یہ کنیت تھی اس کی, یہ نام ہے ابو شاہ. ہمارے ہاں جو ہے نا سید کو شاہ کہا جاتا ہے, شاہ صاحب. ہر دوسرا بندہ شاہ صاحب ہے. سید جو اپنے آپ کو اس نے بابر کروانا ہی کروانا ہے. شرک کی آخری حدود کو پہنچا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ سید سے کم بات ہی نہیں کرتا. فقال یا رسول اللہ, تو اس نے کہا اللہ کے رسول اکتبوا لی, مجھے یہ لکھوا کر دے دیں. یہ جو آپ نے بیان فرمایا نا قصاص اور دیت کا جو مسئلہ ہے, مجھے لکھوا کر دے دیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ, یہ ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. صحابہ سے فرمایا آپ نے. ثم قام العباس, پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول الا الازخرہ, اللہ کے رسول ازخر جو گھاس ہے نا, ازخر ایک بوٹی ہے, اس کا استثناء کر دیں. یعنی آپ نے مکہ کے اندر گھاس باس کاٹنے سے منع کر دیا. درخت ازخر جو گھاس ہے, یہ بوٹی ہمارے بہت سارے کام آتی ہے, اگر اس کو منع کر دیں گے تو ہمارے لیے گزارا مشکل ہو جائے گا, یہ استثناء کر دیں آپ. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے علت بھی بتائی انہوں نے کیوں, کہ فإنا نجعله فی بیوتنا, ہم گھروں کی لپائی میں استعمال کرتے ہیں یہ. وقبورنا, ہم اپنی قبروں کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ وہ گر نہ سکیں, اس کا استعمال کرتے ہیں. مٹی کے اندر مکس کر کے, مٹی گیلی کر کے یہ اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, تو وہ تھوڑا سا جان آ جاتی ہے اس کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا الازخر, ازخر کا استثناء ہو گیا. الا الازخر آپ نے کہہ دیا تو شریعت بن گئی ہے, اب کاٹ سکتے ہیں اس کو. حرم کی حدود میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا ہے, آنکھ کے اشارے سے اس کو دھمکا بھی نہیں سکتا, مطلب باہر تو چل تو, بالکل نہیں, آنکھ کا اشارہ کر کے بھی اس کو ڈرانا منع ہے, کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو یہاں داخل ہو گیا یہ امن میں ہے. اور یہی معاملہ تمام مساجد کا ہے. مساجد امن کے مراکز ہیں, یہاں پر کسی کو خوف زدہ نہیں کر سکتے آپ. چلو بھائی نکلو یہاں سے, ہاں وہ مسجد کے اندر آ کر. نہلی ہے نا, پھر سزا مل جاتی ہے ان کو لے جاتے ہیں حرم سے باہر. دیکھیں مسجد کے اندر قصاص لیا نہیں جا سکتا, لیکن قصاص کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے مسجد کے حکام میں یہ کہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے نا. آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں مسجد میں, سودا کر رہے ہیں. اکثر ابھی جو اعتکاف میں پتہ کیا ہو رہا تھا, جو معتکفین بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر آن لائن پیزا منگوا رہے ہیں, برگر منگوا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, مسجد کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. وہ الگ بات ہے. آپ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, پیسے بھیج رہے ہیں اور چیز منگوا رہے ہیں, اور یہ کہنا یہ خرید و فروخت تھوڑی ہے. ہاں. اگر کسی کا کھانے کا انتظام یہی ہو کہ وہ باہر سے خرید کے کھا لے گا, تو پھر تو کسی کی ذمہ داری لگا دے کہ مجھے آپ خرید کر لا کر دے دیا کریں, خود نہیں کر سکتا وہ. اگر آپ کی مجبوری ہے, کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر اعتکاف میں نہ بیٹھیں, فرض تھوڑی ہے, زبردستی تھوڑی بیٹھنا ہے. مساجد کے اندر جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا, 300 بندے بٹھا دیے آپ نے, اور پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی, نہ کوئی خیمہ ہے نہ کچھ, یہ اعتکاف ہو رہا ہے. اعتکاف اس کو تھوڑی کہتے ہیں. بھائی انتظام نہیں ہو سکتا تو جتنا انتظام ہو سکتا ہے اتنا کریں, اتنا کریں. بعض جگہ پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, خواتین کی لڑائی کے جہاں 100 ہیں, 2 ہوں تو ہو جاتا ہے, یہاں 100 ہو تو وہاں کتنی لڑائی ہوگی. تو اس طرح کی لڑائی کے کیسز بھی ہے, مار دھاڑ ہو رہی ہے, بال کھینچے جا رہے ہیں, اس طرح کے کیسز بھی اس مرتبہ سامنے آئے ہیں. ہم نے بعض ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسی جگہ پر نا وہ نیچے تراویحیں ہو رہی ہیں, معتکفین خیمے میں بیٹھ کے موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہے مساجد کی, انتظامیہ کی, ڈنڈا لے کے گھومیں
کہ ان کو 10 دنوں میں بندے کا پتر بنا دیں ان کو, تاکہ اعتکاف کرنے کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکے نا. گھر میں اما ابا موبائل نہیں دیکھنے دیتے تو یہاں آ گئے, چلو بھائی یہاں کوئی پوچھے گا تھوڑی. مسئلہ نمبر 1. اچھا, اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کاما, کام العباسو, قام العباسو. یہ کام آپ جانتے کون سا فعل ہے؟ یہ کالا بھی ہے اور کاما بھی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں فعل ہیں, فعل ماضی ہے, لیکن ایک فرق ہے ان دونوں فعلوں میں, وہ کون بتائے گا؟ نہیں, میں وہ نہیں پوچھ رہا, اس کی تعلیل نہیں پوچھ رہا. بتائیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو بتائیں, لکھ کر بتائیں. چلیں آپ بتائیں, چلیں. نہیں پتا. ایک فعل لازم ہے, دوسرا فعل متعدی ہے. نہیں پڑھا آپ نے فعل لازم ہے, فعل متعدی؟ پہلا مسئلہ اس حدیث کا یہ ہے مکہ حرمت والی جگہ ہے. مکہ حرمت والی جگہ ہے. میں مکہ جب بات کروں گا تو اس سے مراد یہی ہے جی, اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں جو ایک حصہ مخصوص تھا وہ مراد ہے. پورا مکہ نہیں, وہ اب تو بہت وسیع ہو چکا ہے نا, پورا مکہ تو حرمت والا نہیں ہے نا. ہاں, لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہاں کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف دے, کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف دے. کل تا قیامت. اب آپ دیکھیں, آپ تصور کریں, حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں, بحث کر رہے ہوتے ہیں, کس بات پہ؟ سالن صحیح نہیں بنا, گریبان پکڑ لیتے ہیں, پیسے کیوں زیادہ لیے تم نے. اور حج کے اندر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال. لڑنا نہیں ہے آپ نے, اگر حج کرنے کے لیے تو لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, آواز بلند نہیں کرنی, شور و گل نہیں کرنا. صبر کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا تو نام ہے. اور وہاں صرف جھگڑ کر باس کر کے اپنا سارا اجر ستیاناش کر کے آتے. حج مبرور جانتے کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں اس کو جس میں قول اور فعل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, قول اور فعل. اس میں اللہ کے رسول کی ایسی اتباع ہو کہ کسی بھی زاویے سے اس میں کوئی نقص نہ ہو, یہ ہے حج مبرور. خاموشی اختیار کرے, صبر کرے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ زیادہ پاکستانی کر رہے ہوتے, ہمارے یہاں بے صبری زیادہ ہوتی ہے. ٹائم کہاں چلا جاتا ہے, یہ جلدی سے لکھ لیں. کیا لکھا کسی کو؟ نمبر 2, حرم کے اندر شکار بھی ناجائز ہے, قصاص بھی ناجائز ہے, حتیٰ کہ درخت وغیرہ کاٹنا بھی ناجائز ہے. حرم کے اندر آپ نے وہ کبھی وہ دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر, کبھی کبھی ویڈیوز آتی ہیں, بلیاں مزے سے گھوم رہی ہوتی ہیں, سو رہی ہوتی ہیں, لیٹ, کوئی کچھ بھی نہیں کہتا اس کو, کہہ بھی نہیں سکتا. نمبر 3, اس حکم سے وہ سبزیاں مستثنا ہیں جو لوگ اپنی ضرورت کے لیے لگاتے ہیں. مستثنا ہے.
وہ حرم سے باہر ہی ہے کھیتی باڑی. جزوی طور پر کسی نے اپنے گھر کے باہر کیاری بنائی ہوئی ہے وہ الگ چیز ہے, وہ تو آپ کاٹ سکتے ہیں. نمبر 4, حدود حرم میں گری ہوئی چیز اٹھانا ناجائز ہے. گری ہوئی چیز, گری پڑی چیز, الا یہ کہ دینے کی نیت سے اٹھائی جائے. ہر چیز, پین بھی گرا ہوا تو آپ نہیں اٹھا سکتے. یہاں تو خیر ہے نا, کون اٹھاتا ہے, وہاں تو ایک ایک چیز, چھوٹی سی چھوٹی چیز بہت بڑا معنی رکھتی ہے. نمبر 5, رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی جاتی تھیں. اور علمی بات کو لکھنا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. علمی بات کو لکھنا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے. اچھا, اس میں توجہ بھی مضمون رہتی ہے بندے کی نا, لکھ رہا ہے تو توجہ رہتی ہے, ورنہ پتا چلے موبائل میں میسج دیکھ رہا ہے بندہ. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اس وقت, دماغ تو ہے نہیں, وہ لکھی ہوئی چیز کو دیکھ کے یاد کر لیتے ہیں, ورنہ کل کی بات بھی یاد نہیں رہتی. تو ایک ہی چیز ہے. اچھا, یہ چیز بھی محفوظ نہیں ہے اب ہمارے پاس. جیسے آپ کا پچھلے سال کا ریکارڈ آپ کے پاس شاید کسی کے پاس, ورنہ ٹھیلے والے کو بھیج دیا ہوگا آپ نے, یاد ہے؟ چلو اچھی بات. ابھی نہیں, چلے جب فارغ ہو جائیں گے بروج میں تو بولیں گے اس کو بھیج دو. بہت کم شان والے ایسے ہوتے ہیں جن کو علم کی قدر ہوتی ہے, وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, زندگی کے آخری مرحلے میں پھر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ ہماری کاپیاں وصیت میں یا وراثت میں دے کر جا رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, میرے پاس پہلے کی بھی کاپیاں بہت رکھی ہیں اچھی ساری بات اپنی. ہے, بہت اچھی. آپ لوگ مستثنا ہوں گے نا پھر اس سے, ورنہ اگر آپ جائیں نا جہاں ٹھیلے کتابیں ہوتی ہیں وہاں دیکھیں طلبا کی کتابیں مل رہی ہوتی ہیں اور ان کے نوٹس مل رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا, ایسے آپ چوتھی میں آ گیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تیسری سے نکل کر چوتھی میں آئے تو تیسری کی جو کتابیں کسی کو دے دی, اس پر آپ کا لکھا ہوا ہے نوٹس وغیرہ, یہ لے جائیں آپ, ہمیں ضرورت نہیں رہی. بیکار بات ہے, اپنا نقصان کر لے دوسروں کے فائدے کے لیے. اس کا فائدہ کرنا ہے تو اس کو خرید کے دے دیں آپ. اچھا, یہ جو آپ نے لکھا نا ابو شاہ, اس سے ان لوگوں کا نظریہ رد ہوا جو کہتے تھے 300 سال بعد جا کے حدیثیں لکھی گئی ہیں. 200 سال بعد اللہ کے رسول کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی. بلکہ ابو ہریرہ کا صحیفہ موجود ہے جو حمام بن منبہ نے ان سے نقل کیا ہے. ابو ہریرہ سے صحیفہ عمر بن عاص موجود ہے, اور ان کی اگر مسند احمد سے تقابل کریں تو 100% حدیث سے وہی ہیں, کوئی کمی بیشی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص, اور دوسرا صحیفہ حمام بن منبہ. کون سا؟ ایک اور مسئلہ لکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں. مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. جی اسی میں ہے نا آخری حدیث کے آخری لفظ کہ اس کو اختیار ہے. چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں یا قصاص لے لیں. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے. 5واں پوائنٹ بتا دیں ان کو. آپ لکھا کرو نا, یہ زیادہ بہتر ہے. پین سے ہاتھ سے لکھنا نا وہ زیادہ بہتر. اچھا چلو اچھی بات. چلیں ٹائم کافی پر ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ما بعد. باب ہے کہ بنی آدم کے کفر اور دین کو چھوڑ دینے کا سبب وہ نیک لوگوں میں گلوف کا شکار ہونا ہے. باب کون سا ہے, نمبر کیا ہے آپ کے پاس؟ عربک باب 19 ہے جی, باب نمبر 19. ہاں
یہ باب نمبر کیا ہے؟ ہاں تو بس یہی ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آپ نے آخری پڑھا تھا, اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں. جی مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی آدم کے کفر کا سبب, دیکھیں کفر اور شرک میں فرق ہے, جانتے ہیں آپ کفر اور شرک میں فرق ہے کیا ہے؟ جی کیا فرق ہے کفر میں؟ شرک میں بھی انکار کرنا, شرک میں توحید کا انکار ہے. جی کیا ایک چیز ہے؟ جی آن لائن اسٹوڈنٹس بتائیں, کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کفر دائرہ اسلام سے باہر نکالتا ہے, شرک نہیں نکالتا, شرک بھی نکال دیتا ہے. کفر عام ہے, شرک خاص ہے. ہر شرک کفر ہے, ہر کفر شرک نہیں ہے. کفر میں اللہ کا انکار, اللہ کے وجود کا انکار, یہ سب آ جاتا ہے. شرک میں اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے کفر اکبر ہوتا ہے اس طرح سے کفر اصغر بھی ہوتا ہے, جس طرح سے شرک اکبر ہوتا ہے شرک اصغر ہوتا ہے. تو بنی آدم کے کفر کا سبب کیا ہے؟ ان کے دین, بنی آدم کے کفر کا سبب اور ان کے دین کو چھوڑ دینے کا سبب یہ کیا ہے؟ غلو کرنا صالحین میں. غلو کس کے کہتے ہیں جی؟ کسی کو کسی شان سے زیادہ بلند کر دینا, ایکسٹریم پہ چلے جانا, حد سے تجاوز کرنا, چاہے وہ مدح میں ہو یا ذم میں ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہود نے بھی غلو کیا ذم میں, کہ ان کو ولد الزنا کہا, اور نصارہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا کیا؟ غلو, کہ انہوں نے دوسری سائڈ پہ ان کو اللہ بنا دیا. تو ان کی تعریف اتنی کی. تو مدح میں یا ذم میں حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں غلو. تو لہٰذا صالحین میں بھی یہی ہے, صالحین کی بالکل قدر نہ کرنا, جو مقام ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو وہ مقام نہ دینا, یہ بھی غلو ہے. لیکن غلو کس میں؟ ذم کہتے ہیں مذمت کرنے کو. اور صالحین کو اتنا مقام دے دینا کہ ان کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دینا, تو یہ غلو ہے. کس میں؟ مدح میں, تعریف میں. سوال ہے کفر اور شرک کی ڈیفینیشن لکھوا دیں. بھائی کفر جو ہے نا, دیکھیں کفر کا اصل مادہ ہے چھپانا. جیسے کہ سورہ حدید میں وہ آیت آتی ہے یعجب الکفار نباتہ, دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کھیتی باڑی ہوتی ہے اور مطلب ہریالی اگتی ہے, جو کفار کو یعجب الکفار نباتہ, جو کفار کو خوش کر دے, یعنی فارمرز کو, کسان کو. یعنی کافر کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج جو ہے نا زمین کے اندر چھپا دیتا ہے, اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافارا, اس مادے میں چھپانے کا معنی ہے. تو کسان کو کافر کہتے ہیں. لہٰذا ایسا شخص جو اللہ کا انکار کر دے, اللہ کی ناشکری کرے, اس کو بھی کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو دل میں چھپا رہا ہے اور بظاہر مان نہیں رہا, اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. اور شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کو اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اگلا فرمان ہے. اچھا, یہ جو کتاب التوحید پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے, اس میں انشاءاللہ آگے, یہ تو ایک ریویژن ہے نا, تو میں اس کو جلدی سے کر کے گزروں گا. کتاب التوحید کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مصنف باب قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے تحت آیت لاتے ہیں اور حدیث لاتے ہیں, تو اس باب اور حدیث میں مناسبت آپ دیکھیں. پڑھا ہے مناسبت باب, باب سے مناسبت کیا ہے یہ چیز, یعنی اس میں آپ مصنف کی فقہ کو پہچانیں گے. مصنف نے جو باب باندھا ہے وہ قرآن اور حدیث کی آیت جو کہ بعد میں لا رہے ہیں اس سے استدلال کیا ہے, اس سے استدلال کر کے باب باندھ رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں, تو باب اور حدیث میں مناسبت. تو
بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مصنفین متقدمین سلف صالحین جب باب باندھتے تھے تو ان ابواب میں، باب کہتے ہیں چیپٹرز کو باندھنا، ٹائٹلز قائم کرنا، ان ٹائٹلز میں ان مصنفین کی فقہ اور سمجھ ہوتی تھی. تو اگر مصنف کی فقہ کا اندازہ لگانا ہے اور مصنف کی فقہ کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو باب اور حدیث اور قرآن کی آیت میں مناسبت تلاش کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو کا شکار نہ ہو، غلو نہ کرو، ایگزیجریٹ نہ کرو، حد سے نہ گزرو. ابھی آپ کو پتا ہے اہل کتاب کا غلو کیا تھا دین میں؟ ذم ذال کے ساتھ ذم یعنی مذمت، کسی کی مذمت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور کسی کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جانا اس کو کہتے ہیں مذمت. مدح تعریف ہے اور مذمت ذم. مدح اور ذم میں، تعریف اور مذمت میں کیا فرق ہے آپ کو نہیں پتا؟ تعریف کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، مذمت کہتے ہیں کسی کی مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. تعریف کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا. اب اس سے آسان الفاظ تو میرے پاس نہیں، تعریف کو کیا کہتے ہیں. مذمت کہتے ہیں کسی کی برائی، کسی کو برا کہنا، برا بھلا کہنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح میں مروی ہے کہ لا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ نوح علیہ السلام، سورہ نوح کی آیت ہے، اور سورہ نوح میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، یعنی جو ان کے پر ایمان لانے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا، قالوا یعنی انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یعنی قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، کہ تم ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو نہ چھوڑنا. اب یہ کون ہے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کون ہیں؟ ابن عباس اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں ابن عباس کی یہ تفسیر آیت کی مروی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے ہذہ اسماء رجال الصالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام تھے. فلما ہلکوا، بس جب وہ ہلاک ہو گئے، تو اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے وحی کی. شیطان وحی کیسے کرتا ہے؟ اوحا، جی وسوسہ ڈالنا. وحی کا معنی ہمیشہ جبریل والی وحی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں جو ہم پڑھتے ہیں نا عبارت، تاکہ اس سے ہم کچھ ریلیٹ کر سکیں. جب میں عربی پڑھا ہوں تو آپ لوگ سب اپنے سامنے عربی ٹیکسٹ رکھیں، کیونکہ میں ترجمہ تو کر ہی رہا ہوں نا. تو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ الی قومہم، اصل میں وحی کہتے ہیں مخفی طریقے سے کسی تک بات پہنچانا. تو شیطان نے وسوسہ کیا اپنی قوم کی طرف کہ انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ یہ جو نیک صالحین تھے نا، یہ بڑے لوگ تھے، اب ایک کام کرو، یہ تو مر گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جو ہے وہ ان کے نام پہ کوئی پکچرز اور کوئی تماثیل جو ہے وہ نصب کر دینی ہے. اس لیے نہیں کہ تم ان کی عبادت کرو، بلکہ اس لیے کہ جب تم ان کی طرف دیکھو تو تمہیں رغبت ہو عبادت میں، کہ دیکھیں یہ تو ہمارے نیک صالحین اتنی عبادت کرتے تھے، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان نے ان کو یہاں سے گمراہ کرنا شروع کیا. نیت کیا تھی؟ اچھی تھی. نیت کیا تھی؟ عمل میں رغبت، نیک کاموں میں رغبت، کہ ہمیں ایک ایکٹیو ہو جائیں گے ہم جب ہم دیکھیں گے. لیکن ہر نیت اچھی کسی کام کو صحیح نہیں بنا دیتی. نیت اچھا ہونا علیحدہ چیز ہے، کام کا صحیح ہونا علیحدہ چیز ہے. اسی لیے عمل کی دو شرائط ہے نا، نیت کا صحیح ہونا اور سنت کے مطابق ہونا. یہ قوم نوح سے مراد جو ہے نا، قوم نوح سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اور پھر وہ ان کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے. ولم تعبد، اور ابھی تک ان کی عبادت نہیں کی گئی. حتی اذا ہلک اولئک، یہاں تک کہ جب یہ پہلی جنریشن جنہوں نے اچھی نیت سے یہ آئیڈلز نصب کیے ہوئے تھے، نشانیاں قائم کی ہوئی تھی اچھی نیت سے، یہ پہلی جنریشن چلی گئی. وَنُسِيَ الْعِلْمُ، اور علم بھلا دیا گیا. عُبِدَت،
تو ان کی عبادت کی گئی. اس کا مطلب ایک تو بات یہ ہمیں پتہ چلی کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کو حق کا لباس پہناتا ہے. شیطان جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق کا لباس پہناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ حق کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں. اسی لیے ہے نا کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو علماء اس کو پہلے پہچان لیتے ہیں, اہل علم اس کو پہچان لیتے ہیں, اور پھر جب روند کے چلا جاتا ہے تو پھر جاہل پہچانتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. کیونکہ اہل علم چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے ہیں, چیزوں کی ظاہری وضاحت سے متاثر نہیں ہوتے. تو لہٰذا یہ جو شیطان وسوسہ ڈالنے آیا تھا یہ حق کا لباس پہنا کے آیا تھا کہ دیکھو تم تو اور مزید عبادت کرو گے, تم تو مزید عبادت میں ایکٹیو ہو جاؤ گے اور رغبت ہو جائے گی, لیکن اندر جو ہے وہ باطل تھا. تو کبھی بھی باطل کے لباس میں نہیں آتا لوگوں کے سامنے, باطل ہمیشہ حق کے لباس میں آتا ہے تاکہ اس کو مقبولیت ملے, تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. باطل اگر باطل کے لباس میں آئے گا تو کوئی نہیں قبول کرے گا. اس سے دوسری چیز ہمیں یہ پتا چلی کہ بدعت, ابھی بدعت ہوئی تھی نا, پہلے لوگوں نے بدعت کی کہ ابھی عبادت نہیں کی, شرک نہیں کیا, بدعت کی. پہلی جنریشن نے کیا کیا, بدعت کی, کہ ایسی جگہ ان کے پوائنٹس اور نصب غار دیے کہ ہمیں عبادت, ہم ان کو جب بھی دیکھیں تو ہمیں عبادت میں موٹیویشن ہو. یہ بدعت تھی, کیونکہ موٹیویشن کا طریقہ یہ نہیں ہے, عبادت میں موٹیویشن کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو کیا ہے عبادت میں رغبت کیسے ملے, رغبت کیسے ملے انسان کو؟ جنت اللہ تعالیٰ نے کیسے رغبت دی ہے؟ جنت کے ذریعے اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے. ٹھیک ہے, ان کو پڑھیں اور رغبت, ان کو پڑھیں, حدیثوں کو پڑھیں. تو پہلی جنریشن میں یہ بدعت تھی. دوسری جنریشن میں جب علم اٹھ گیا, اور علم کیسے اٹھتا ہے, ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام وانما يقبضه بقبض العلماء. علم جو ہے وہ علماء کے قبض کرنے سے, علماء اٹھ جاتے ہیں تو علم اٹھ جاتا ہے. علم لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھتا. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کتابیں چاہے جتنی بھی ہوں, اگر علماء نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابوں سے علم نہیں ملتا, خالی کتابیں پڑھنے سے علم نہیں ملتا, بلکہ علم جو ہے وہ علماء کے سینے سے سینے منتقل ہوتا ہے. استاد شاگرد ہمیشہ جب بھی کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کہے تو اس کا ہمیشہ یہ چیک کریں اس کی سند کیا ہے, اس کا ٹیچر کون ہے, اس کا استاد کون ہے. ہاں جی ہاں, ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی فرماتے ہیں کہ علم جو منتقل ہوتا ہے نا وہ فہم منتقل ہوتا ہے. اب جیسے کہ یہ آپ گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اور آپ کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں گے, اس میں فرق ہوگا. اس سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں نے کس سے سمجھا, میں نے اپنے شیخ سے سمجھا, میرے شیخ نے ان کے شیخ سے, حتیٰ کہ یہ سند اتصال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فہم امپورٹنٹ ہے. دیکھیں قرآن حدیث پڑھنے کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے, ہر ایرا گہرا دعویٰ کرتا ہے. فہم امپورٹنٹ ہے کہ قرآن حدیث سمجھ کیسے رہو سلف کا موقع, سلف کے مطابق. وَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ایمان ایسے لائیں گے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے, ورنہ نہیں. ایمان صحابہ جیسا چاہیے. حتی دوسری چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ بدعت جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے, ارتقاء کے درجے پر آتی ہے. شروع میں بدعت کیسی تھی کہ وہ بت گاڑ دیے گئے, پھر جب وہ جنریشن چلی گئی تو شرک کی طرف آ گئے. آپ دیکھیں عید میلاد النبی جب شروع میں منائی جاتی تھی تو ایسی منائی جاتی تھی جیسے آج منائی جاتی, نہیں. آج تو ڈانس بھی ہوتا ہے, کیکس بھی کاٹے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شروع میں نہیں منائی جاتی تھی. شروع میں تو یہی نیت تھی کہ ہم تو نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے, ہم ان کے آنے کی ایسی دل میں خوشی منا رہے ہیں. پھر اگلی جنریشن آئی, دل میں کیوں منا رہے ہو, سب کے سامنے مناؤ. ٹھیک ہے, پھر بھائی سب کے سامنے مناؤ تو طریقے سے مناؤ, ناچ گانے کرو, کیک کاٹو. تو یہ بدعت آپ دیکھیں جو کرسمس ہے وہ کیسے ایوالو ہوا ہے, اور یہ عید میلاد النبی کرسمس کے کتنا قریب جاتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی. خطوات الشیطان کا ہے نا قرآن میں, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی سٹیپس کو فالو نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا شیطان ایک سٹیپ پہ نہیں رکتا, اس کے سیڑھیوں کے مطابق سٹیپس ہوتے ہیں. ایک سٹیپ خطوات کا ہے, جمع کا سیکھا ہے. شیطان کے سٹیپس ہیں, شروع چھوٹے سٹیپ سے کرتا ہے, پھر بڑا, پھر سے بڑا, پھر سے بڑا, حتیٰ کہ انسان کفر اور شرک میں جا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ کچھ جو ہے وہ یہاں پہ باتیں کرنے کی تھی. ابن القیم آگے فرماتے ہیں کہ قال غیر واحد من السلف, سلف میں سے ایک سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ
لما ماتو کہ جب وہ مر گئے, کون؟ صالحین, نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین مر گئے, عکفو علی قبورہم تو ان کی وہ قبروں پہ مجاور بن کے ٹھہر جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, بس عبادت نہیں کر رہے, ابھی صرف کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے کہ یار یہ تو نیک صالحین کی خبر تھی. جیسے کہ آج آپ مسجد نبی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو شرطیں جو ہے وہ بھگا دیتے ہیں کہ چلو بس جلدی سے سلام کرو جاؤ. بہت سے لوگ بس کھڑے ہوتے ہیں, پولیس دھکے ماری ہوگی اور پھر بھی کھڑے ہوئے ہوں, ہٹ ہی نہیں رہے ہوں گے, پولیس دھکا ماری گی تو پیچھے چلے آئیں گے. یہ وقوف ہے. اب یہ کیا ہے, وہ اچھی نیت سے کھڑا ہوا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقے سے قبر ہے, سلام پڑھ رہا ہوں, اچھی نیت سے کھڑا ہوا ہے, لیکن ہر اچھی نیت سے عمل صحیح نہیں ہو جاتا. لہٰذا شروع میں کیا, نیک صالحین لوگوں کی قبروں پر کھڑے ہوا کرتے تھے, ایک تعظیم, ایک عزت. ثم صوروا تماثیلہم پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بت نصب کرنا شروع ہو گئے. ثم طال علیہم الامد پھر بہت عرصہ گزرا, فعبدوہم اور پھر انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. ایسے ہی ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ مجھے فالو کر رہے ہیں جہاں میں کتاب میں ہوں, آپ کا آپ تو نہیں کر رہے, ہاں آپ کو یاد ہے کتاب التوحید. اچھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, کہ مجھے ایسے نہ حد سے بڑھا دو جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا. انما انا عبد, اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تو بندہ ہوں. فقولوا تو بس یہ کہو, عبد اللہ و رسول, کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. آپ دیکھیں عبد جو ہے, عبد اللہ, یہ بہت بڑا مقام ہے, اسی لیے بڑے اہم اہم مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ کہا. لما قام عبد اللہ, جب جنات کو دعوت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری تو اللہ کے نبی کا وہاں پہ جب ذکر کیا تو لما قام عبد اللہ کا. اسی طرح سبحان الذی اسرا بعبدہ, اسرا کا مقام بڑا مقام ہے, اسرا معراج کا, وہاں پہ عبد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جہاں پہ چیلنج کرنے کا ذکر ہے وہاں پہ یہ کہا کہ اگر تم شک میں ہو جو میں نے اپنے عبد پر اتارا ہے تو فأتوا بسورۃ, تو پھر کوئی ایسی جب پورا بڑا چیلنج دیا تو وہاں پہ بھی عبد کا ذکر ہے. تو یہ عبد جو ہے بڑا مقام ہے, کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ کی عبودیت مکمل طریقے سے. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اب یہ حدیث دیکھیں, اس کی باب سے مناسبت کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا باب سے مناسبت ہم دیکھیں گے کہ مصنف رحمہ اللہ نے گلوف کے بارے میں باب باندھا ہے, صالحین میں گلوف. اس حدیث کی باب سے مناسبت کیا ہے جی؟ گلوف ہی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوف کرنے سے منع کیا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے نہ بڑھا دینا, یعنی میرے لائق مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے بڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے کیسے بڑھا دیا, ان کو عبداللہ سے اللہ بنا دیا, ٹھیک ہے, الہ بنا دیا. ایسے نہ کرنا, میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اخرجاہو کا مطلب ہے کہ مسلم اور بخاری دونوں نے اس حدیث کو نکالا, یعنی لایا اپنی کتاب میں. اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والغلو, کہ بچو غلو سے, خبردار غلو سے بچو. فانما اہلک من کان قبلکم الغلو, بے شک تم میں سے پہلے جن لوگوں کو ہلاک کیا ہے وہ غلو نہیں کیا ہے, یعنی غلو نے تم میں سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا. تم سے پہلے قوموں کو کس نے ہلاک کیا؟ غلو نے. پہلے کی قومیں کون تھیں؟ ہاں, غلو فی الدین. اچھا, میرے پاس یہ نہیں ہے لفظ. ظاہر سی بات ہے غلو دین میں ہی منع ہے نا, غلو دین میں منع ہے. جو شروع میں جو آیت آئی ہے نا, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. ویسے بھی عام دنیا کے امور میں بھی جو ہے وہ غلو کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ اتنی شدید گرمی میں آپ جو ہے وہ 2-4 جیکٹ پہن کے آ جائیں تو کیا ہے, غلو ہے. حد سے زیادہ آپ
اوپر اوڑھ کے آ گئے اور بالکل ہی کچھ نہیں پہن کے آئے, تو یہ گلف تو ہے ہی ہے, یہ جو ہے وہ بے شرمی بھی ہے. بہرحال جی, گلف کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, گلف کی ڈیفینیشن کیا ہوگی بھائی؟ اس پہ ہم نے میرے خیال میں کلاس کے شروع کے 5 منٹ نکالے ہیں. آپ تھوڑا سا نا دھیان سے سنیں, آپ آگے بیٹھ کے بھی جو ہے وہ دھیان سے نہیں سنتے. کیا جی گلف کی ڈیفینیشن؟ تعریف اور مذمت میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا. جی ہاں ہاں, کسی کو اس کے لائق مقام پر نہ رکھنا اس کو ظلم کہتے ہیں, لیکن اگر مدح اور مذمت سے تعلق ہے تو اس کو گلف کہتے ہیں. اچھا جناب, پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے, مسلم کی ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, ٹنگ ٹوسٹ ہے, پڑھیں ہلک پڑھیں, ہاں ہاں متنطعون, ہاں ہلک المتنطعون, قالها ثلاثا, 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متنطعون ہلاک ہو گئے. یہ کون ہے متنطعون؟ یہ متنطعون وہ ہیں جو کہ بات کی کھال اکھاڑنے والے ہیں, ہر چیز میں بات کی کھال اتارنے والے, ہر چیز میں مبالغہ کرنے والے. اس پہ جو ہے وہ علماء نے بہت سارا کلام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں, 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ. آپ وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, وہ ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیوں؟ یہ اگرچہ تو نفسیاتی بیماری ہے, لیکن یہ نفسیاتی بیماری بنتی کیسے ہے؟ جب آپ گلوف کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو قرات کی جاتی ہے, جو کرتے ہیں, اس میں بھی بہت سے لوگ تنطع, اس کو کہتے ہیں تنطع کرنا, یعنی گلوف کرنا. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ قرات کرتے وقت حروف حلقی جو ہیں وہ ح اور عین, ان کی آواز میں بہت شدت اور تکلف سے نکالتے ہیں, الحمد للہ, جب تک ہاں وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے کہ جب تک کہ 2-3 دفعہ ہا کی آواز نہ نکال لیں. اب یہ بیماری کیسے پیدا ہوئی؟ شروع میں انہوں نے گلوف کیا تھا. اسی طرح پتہ نہیں یہ جو پانی کا قطرہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں یہ ناپاک ہے ناپاک ہے. اسی طرح یہ کچرا یہاں پہ ہاتھ پہ لگ گیا, پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے, اس کو دھو لیا. یعنی ایک طریقے سے کیا ہو گیا, نفسیاتی بیماری ہو گئی. یہ شروع میں اچھی نیت سے آتی ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ تنطع جب انسان کرتا, تنطع کس کو کہتے ہیں؟ گلوف, ان چیزوں میں گلوف کرنا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھونے, زیادہ 3 مرتبہ سے زائد وضو کے اعضاء کو دھونے سے منع فرما دیا کہ یہ اسراف ہے. اسی لیے جو ہے وہ جب آپ جو ہے وہ نماز میں بھول جائیں, کنفیوز ہو جائیں, سوری جب نماز میں آپ کو یہ کنفیوز ہوں کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو آسان سا حل کیا ہے؟ اگر کنفرم نہیں ہے تو نہیں ٹوٹا, بس. زیادہ اجتہاد نہ کریں آپ, پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا, پوری نماز آپ کی اس میں نکل گئی, پھر آپ پوری نماز پڑھ کے پھر وضو کر رہے ہیں, پھر نماز پڑھ رہے ہیں, پھر یہ ہو گیا, پھر یہ کر رہے ہیں, اب یہی کر رہے ہیں. یہ گلوف کا ایک طریقے سے پنشمنٹ ہے کہ انسان نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی نا کہ ہم جب چلتے ہیں, مطلب لمبا عبایا پہنا ہوتا ہے, تو جب ہم چلتے ہیں تو گندگی لگتی ہے. اب ام سلمہ کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ گندگی پتہ نہیں پاک ہو ناپاک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل حل بتا دیا, جو آگے آنے والی مٹی ہے اس کو, وہ اگر ناپاکی ہوگی بھی, لگی بھی ہوگی, تو آگے والی مٹی اس کو پاک کر دے گی. بھائی زیادہ تکلف دیا ہی نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ اتنا سوچے نہیں اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بالکل درمیانہ, آپ عبادات کو سمپل رکھیں. بہت سے لوگوں کا جو ہے نا وہ اذکار میں 33 دفعہ پڑھا ہے, نہیں پڑھا, بھول جاتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. سمپل رکھیں ورنہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. گلوف اس چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے اور بڑے لیول پہ آ جاتا ہے. جب یہ گلوف کی بیماری بڑے لیول پہ آ گئی تو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. چھوٹی اسی لیے ایک حدیث میں یہ جو ہے نا پچھلی حدیث ایاکم والغلو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمائی تھی پتہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے موقع پر کہا کہ مجھے کنکریاں لا کے دو، کنکریاں لا کے مجھے دو. تو ابن عباس جو ہے وہ بڑی کنکریاں یا اس میں سے کچھ ڈھیلے وغیرہ بھی لا کے دے دیے، یعنی بڑی کنکریاں. شاید یہ سوچ ہو کہ وہاں شیطان کی جگہ جہاں پہ جمرات کو ماریں گے تو ان کو اس کو کچھ زیادہ درد ہوگا، پتہ نہیں، ایسی ہو سکتی ہے سوچ. جیسے کہ آج لوگوں کی سوچ ہے کہ چپل اٹھا اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جوتے مار رہے ہیں. غصہ، بھائی وہ شیطان ہے ہی نہیں جس کو تم، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جو جمرات ہے وہ شیطان نہیں ہے، شیطان نہیں ہے، وہ جمرات ہیں،
وہ جمرات ہیں اور یہ ایک ایکٹ ہے حج کا. جیسے کہ طواف میں آپ گول گھومتے ہیں نا, ایک عبادت ہے, اسی طرح کنکری اس جگہ مارنا یہ عبادت ہے. کوئی اب شیطان کو تھوڑی مار رہے ہیں, جو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے وہاں اور عجیب ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے گلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن عباس بڑے پتھر لے کے آئے نا, کنکریاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ ایاکم الغلوف, گلوف سے بچو. یہ بالکل سمپل سی نارمل سی اتنی سی کنکری لانے کا حکم ہے, تم اتنی بڑی کیوں لا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, چھوٹی سی, مطلب کیپ اٹ سمپل. یہ ایک کنکلوژن ہے. عبادتوں کو آسان اور سادہ رکھیں. جیسے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ وہ سہارا لے کے جو ہے وہ یعنی دیوار کا سہارا لے کے, ستون کا سہارا لے کے تہجد کی نماز پڑھے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اتنا تکلف اور تصنع, یہ گلوف ہے ساری, یہ عبادات میں گلوف ہے. تو اس گلوف نے لوگوں کو ہلاک کر دیا, پہلے کے لوگوں کو, اور یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گی. تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گلوف کا لیول بڑھتا جاتا ہے. انسان جب چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور انسان پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میری توحید صحیح نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے, اس طرح کے جو ہے وہ نفسیات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو حلق المتنطعون, تنطع, ہاں, تو عین. اس کے متعلق ابن القیم رحمہ اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک امام صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ امام صاحب مجھے کیسے پتا چلے گا جب میں وضو کر رہا ہوں تو میری آنکھ کے اندر پانی گیا نہیں گیا. یعنی اب دیکھیں گلوف ہے کہ منہ دھونا ہے, اچھا منہ دھونا ہے تو آنکھ کے ایک ایک پلک جو ہے وہ گیلی ہونی چاہیے. جی, امام صاحب نے اس کو کہا بیٹا تم جو ہے تم پر نماز فرض ہے ہی نہیں, تم جنون میں مبتلا ہو. یعنی اس نے آگے یہ کہا تھا امام صاحب میں ٹب میں پانی میں منہ ڈال دیتا ہوں پھر بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے اندر پانی گیا نہیں گیا. تو امام صاحب نے کہا بھائی تم پر نماز فرض نہیں ہے, کیونکہ قلم جو ہے وہ 3 لوگوں سے اٹھایا جا چکا ہے. پہلا مجنون, تم اس کیٹیگری میں ہو. دوسرا بچہ, تیسرا سویا ہوا شخص. تم جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو نا کہ وضو کرنے کے لیے آنکھ میں پانی ڈالنے کے لیے ٹب کے اندر پانی کے منہ میں آنکھ, اچھا وہ بھی پانی میں منہ ڈال کے آنکھ کھلی رکھ رہا ہے. یہ بڑا اچھا, یہ اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ابن عقیل کی طرف سے یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اس میں بھی اس کو شک ہو رہا تھا, دیکھیں نا گلوف کہاں تک پہنچا دیتا ہے انسان. اس میں بھی اس کو اب آنکھ میں پانی ڈالنے کا کہاں حکم ہے کہ آنکھ کو ایک ایک آنکھ کا ایٹم ذرہ گیلا کرنا ہے. اس پہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ وہ ٹب میں پانی ڈال کے آنکھ کھول کے رکھا ہوا ہے, اور پھر بھی اس کو شک ہو رہا ہے کہ آنکھ. اسی طرح یہ جو ہے نا یہ بھی تنطع ہے, یہ بھی گلوف ہے کہ احتیاطی دم. یہ جو حج میں آپ نے سنا ہے, کتنا نے سنا ہے احتیاطی دم؟ نہیں سنا؟ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے بھائی, انڈین پاکستان کا مشہور مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یہ فتوے دیے جاتے ہیں کہ جب آپ تم حج پر جاؤ تو لازماً ایک دم دو. پتہ نہیں آپ سے ایک بال ٹوٹ گیا ہو یا نہیں ٹوٹا ہو, پتہ نہیں آپ نے خارج کی ہو تو بال ٹوٹ گیا ہو, پتہ نہیں آپ نے خوشبو لگا دی ہو, نفسیاتی کر دیا انسان کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ مطلب یہ احتیاط کے طور پر آپ دم دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطی حرکتیں کرنے سے نا منع فرمایا. آپ دیکھیں یہ رمضان سے یوم الشک کا روزہ منع فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یوم الشک کا روزہ, یوم الشک کا روزہ کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ بادل کے پیچھے کہیں چاند کہیں چھپا ہوا ہو تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. بھائی ایسی یہ آپ کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ اتنا تکلف کریں اور بادل کے اندر سے ٹیلیسکوپ گزار کے دیکھیں پتہ نہیں چاند ہے نہیں ہے. بھائی سمپل سے آپ کو چاند دکھ رہا روزہ رکھ لیں, نہیں دکھ رہا یوم شک کا برائے مہربانی روزہ نہیں ہے. اسی لیے اسی طرح جو جمعے میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے نا, بہت سے لوگ یہاں انڈین پاکستان کا حنفی مشہور مسئلہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ احتیاطاً, پتہ نہیں شاید ظہر کی نماز ہو یا نہیں ہو جمعے کے ساتھ, احتیاطاً پڑھ لو. یہ نہیں چلتا, یہ احتیاط کے مسائل جو ہے نا, یہ احتیاط تو آپ پھر یہاں پہ بھی احتیاط کریں نا. 3 دفعہ دھو لیا, پتہ نہیں احتیاط ایک بال نہیں دھلا ہو شاید, تو آپ پورا دن ٹب کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے اور پول میں ہی بیٹھے رہیں گے, آپ کا وضو نہیں ہونا پھر. جی بھائی یہ مقصد یہ سب تنطع کی تفصیل میں علماء نے کلام کیا. یہ جو میں آپ کی باتیں بتا رہا ہوں سب ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ کلام کیا اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. تو بھائی یہ اپنا آپ کو سادہ تکلف کے بغیر یہ چیزیں رکھیں. قرات میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ تکلف کر رہے ہوتے ہیں, تکلف نہ کریں. ہاں جتنی آرام سے نکلتا ہے نکالیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بالکل لیزی ہو جائیں, ہاں کو ہاں
کر رہے ہیں، ایسا بھی نہ کریں کہ بالکل آپ نے تجوید کا جنازہ نکال دیا، یہ بھی نہ کریں. اعتدال ہو، اعتدال ہو. عین اور حا میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اتنا غلف کرتے ہیں حتیٰ کہ اردو میں بھی یہ اثر آ جاتا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں جی صاحب حلوہ کھائیے آپ، جی عینک آپ کی جو ہے نا وہ دور ہو گئی ہے. ابھی اردو میں یہ تجوید نہیں چلتی لیکن بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو یہ تکلف جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جناب یہاں پہ ہمارا باب مکمل ہو گیا. کوئی سوالات ہیں تو سوال کر لیں. ایسا ہی ہے. شیخ صاحب اس دن آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ مساجد جو ہوتی ہیں مشرکوں کی جو مساجد ہیں وہاں پہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن خود سے نماز مسجد نہیں پڑھیں گے. تو ہم گاؤں جاتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے اور وہ جو ہے وہ بریلوی عقائد کی ہے. تو میرے ہسبینڈ جمعہ وہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اور کوئی مسجد نہیں ہے. تو پھر انہیں روک دیں؟ جی ہاں، جی ہاں. نہیں، اس وجہ سے روکیں گے کہ مسافر پہ جمعہ نہیں ہے یا اس وجہ سے روکیں کہ وہ وہاں پہ رکیں گے؟ ایک تو ویسے ہی مسافر پہ جمعہ نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. نہیں. اکیلے اپنی پڑھ سکتے ہیں، میں نے وہی پچھلی کلاس میں بتایا اکیلے پڑھ سکتے ہیں. ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ تو اللہ کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا. ہمیں ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں نہ پڑھیں. اچھا جناب ایک اب یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اب دیکھیں مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ فی ہی مسائل، یعنی اس میں کچھ مسائل ہیں. مسائل اردو والا مسائل نہیں، مسائل عربی والا مسائل یعنی فوائد. ٹھیک ہے، مسئلہ ہو گیا یہ والا مسئلہ نہیں، مسائل یعنی فوائد. اب مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ جو قرآن اور حدیث لائے ہیں اس سے کچھ مسائل ان میں ثابت کیے ایک ایک کر کے. ہم نہیں دیکھیں گے، ہم ان مسائل کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ان مسائل کو اپنے کلاس کے ایکسپلینیشن میں ہی بتا دیتا ہوں اور کچھ کو نہیں بھی بتاتا. تو مسائل جو ہیں فوائد یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اگر آپ کو کوئی سمجھنا ہے تو اگلی کلاس میں سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھنا کہ یہ مجھے مسئلہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ خود پڑھیں گے اور پھر اگلی کلاس میں کوئی سوال ہوگا تو آپ کر لیں گے. کوئی اتنا مشکل نہیں. ہاں جہاں مجھے لگا کہ ان مسائل کو ان میں سے کوئی ایسا امپورٹنٹ ہے جس کی وضاحت ضرورت ہے تو پھر میں اس کو بتا دوں گا. اچھا نہیں عربی متن میں ہے. ہاں جی جی عربی میں لے کے میں. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الغلیظ یا فی التغلیظ ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس غلیظ ہے، تغلیظ ہوگا میرے خیال میں آپ کے پاس. اچھا آپ کے پاس تو عربی میں باب نہیں ہے نا. باب ما جاء فی التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ. باب اس بارے میں کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے ہاں عبادت کرنے میں کتنی سختی اور ممانعت ہے تو پھر اس صاحب قبر کی عبادت کرنے کے بارے میں کتنی سختی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کسی نیک بندے کی قبر کے پاس عبادت کرنے کی بڑی سختی سے ممانعت ہے. کس کی عبادت کرنے کی؟ اللہ کی عبادت کرنے. تو اس صاحب قبر کی عبادت کرنے میں کتنی سختی سے مناسبت ہوگی، یعنی اس میں تو بالاولیٰ. فکیف اذا عبدہ، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کتاب التوحید کے شروع میں ہی پڑھا ہوگا آپ. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اصل جھگڑا اسی پہ ہوتا ہے. آپ کسی کو جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کر رہا ہے یا غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ غیر اللہ سے عبادت ہے اس لیے شرک ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ تو عبادت ہے ہی نہیں. تو اصل تو عبادت کی تعریف میں جھگڑا ہو گیا نا. وہ جو غیر اللہ سے کچھ کر رہا ہے وہ اس کو عبادت نہیں کہہ رہا. دیکھیں جتنے لوگ کلمہ گو جو شرک کرتے ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، وہ یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. تو غلطی ان کو کہاں لگی ہے؟ عبادت کیا ہے ان کو یہی نہیں پتا. صحیح ہے. کفار مکہ کو عبادت کا کانسیپٹ بڑا کلیئر تھا، تبھی تو فوراً سے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ
تم نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا. تو یہاں پہ کلمے کا لوگوں کو مطلب ہی نہیں پتا نا. کلمے کا مطلب اگر کسی سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, تو کہیں گے اللہ ایک ہے, یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, یا اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے, یا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. یہ سارے غلط ترجمے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ معبود کیا ہوتا ہے؟ جب عبادت پتا ہوگی کہ عبادت کیا ہے تو معبود پتا ہوگا معبود کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کیا ہے تو آپ معبود کو کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے, تو عبادت کیا ہے جی؟ آپ کسی شخص کو, کیس اسٹڈی, آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, آپ کہیں گے یہ شرک ہے. وہ کہے گا نہیں, میں تو اس کی عزت کر رہا ہوں, میں تو عزت کر رہا ہوں صاحب قبر کی, شرک کیسے ہوا؟ تو آپ اس کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے شرک ہے؟ کیسے کنونس کریں؟ بتائیں گے نا عبادت یہ ہوتی ہے, عبادت یہ ہوتی ہے, اور جو تم کر رہے ہو یہ عبادت ہے, اور یہ عبادت چونکہ تم غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو اس لیے شرک ہے. تو کیا عبادت؟ عبادت کی تعریف کیا ہے جی؟ جو اللہ کے نبی نے کی. جو اللہ کے لیے خاص کی وہ کسی اور کے لیے بجا لائیں. تعریف جو ہوتی ہے نا جامع ہوتی ہے. جامع مطلب یہ کہ ہر چیز اس تعریف میں آ جائے, اور معنی ہوتی ہے کہ وہ چیز جو اس میں شامل نہ ہو اس میں داخل نہ ہو پائے. تو تعریف جو ہوتی ہے وہ جامع اور مانع ہوتی ہے. جامع یعنی پورے کانسیپٹ کو ایز اے ہول وہ سمیٹ لے, اور معنی کہ جو چیز اس میں داخل نہیں ہے اس کو داخل نہ ہونے دے, منع کر دے, یہ ہوتا ہے. تو جامع اور معنی تعریف کیا ہے عبادت کی؟ عبادت کی تعریف آپ لوگوں نے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی مشہور تعریف ہے, اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضى من القول او الفعل او الارادہ. عبادت ایسے جامع تصور کا نام ہے, عبادت ایسے جامع کانسیپٹ یا تصور کا نام ہے جس میں ہر چیز شامل ہے جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے, چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا ارادہ ہو. یعنی ہر وہ قول, فعل یا ارادہ جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, یہ عبادت ہوتی ہے. ہر وہ قول, فعل عمل, ہر وہ قول, فعل یا ارادہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, وہ عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ کس سے پسند کرتا ہے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلے گا شروع سے آخر. ہر وہ قول, فعل یا ارادہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ سجدہ اس تعریف میں داخل ہے؟ ہاں, فسجدوا للہ, اللہ کے لیے سجدہ کرو, فعل میں آئے گا, اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. نیاز کرنا اللہ کے لیے, یہ بھی فعل میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. دلیل کیسے ملے گی؟ قرآن یا حدیث میں سے. جی ہاں, ہاں, 2 منٹ ہے. چلیں پھر حدیث سے اگلی کلاس میں سٹارٹ کریں گے. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ سوال کر لیں اگر کوئی ہے تو. کوئی آن لائن کوشچنس ہیں تو پوچھ لیں. تغلیظ کا مطلب سختی سے ممانعت. مناسبت کا مطلب ہے, مناسبت کا مطلب ہے اس کے مناسب, اس کے اکارڈنگ.
शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, इनकी शरह मशहूर है। अजमी उलमा में से इनकी शरह, ऐसी कोई शरह लिखी ही नहीं गई है किताब तौहीद की। तैसीरुल अजीज अल हमीद है, तौहीद इलाहुल आलमीन है, वो भी तर्जुमा है, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी वगैरह की तर्जुमा है वो, उर्दू में कोई शरह नहीं है, तर्जुमा है ना अल कौलुल मुफीद का। बहरहाल मेरे पास कौलुल मुफीद है ये, क्योंकि बहुत सालों से रखी हुई और इसमें मैंने जो दीगर जगह से पॉइंट्स है ना वो लिखे हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा आपको शेख सालेह उसैमीन की शरह से नहीं पढ़ा रहा, जो पढ़ाते पढ़ाते जो जहन में पॉइंट्स आते हैं तो मैं इसमें लिख देता हूँ। तो इतने टाइम से ये चल रही है तो चल रही है, क्योंकि मेरे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शेख हाँ शेख जी जी शेख साहब एक सवाल है छोटा सा। जी जी पूछें। हदीस तौफीकी और हदीस तौसीकी में क्या फर्क होता है? हदीस तौक़ीफ़ी में क्या फर्क होता है? हाँ, तो शेख ने जो बताया था, क्या बताया था वो आपको समझ में नहीं आया, तो उनसे शेख से पूछे ना कि शेख समझ में नहीं आया तो बताया मैं। ये क्यों बंद कर दिया आपने? अच्छा ये आपने नहीं किया। आप जाएं, हाँ आप जाएं। तीन मरतबा से ज्यादा वजू क्या आजाद होना बिदत है, मना है, हराम है, इसराफ के जुमरे में आता है जी। किस लिमिट तक हम मुशरिक से ताल्लुक रखें? तो दुनियावी ताल्लुक रखना मना नहीं है।